السلام علیکم۔ آج آپ سن رہے ہیں اس کہانی کا آخری حصہ۔ اس سے پہلے کے 2 حصے اگر آپ نے نہیں سنے تو نیچے دیے گئے لنکس پہ کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں۔ آخری حصہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو مختصر سا پچھلے حصوں کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ہم جان چکے ہیں کہ کیسے افراسیاب نے آتو جنی کو امرو کی تلاش میں روانہ کیا، اور ہمیں افراسیاب نے طلسمی کنویں کے بارے میں بتایا کہ جس کے پانی سے ہر شے سونے کی بن جاتی ہے۔ اس کنویں کا نقشہ لڑائی کے دوران ایک دیو سے گر جاتا ہے، جو بعد ازاں امیر حمزہ امرو عیار کے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہ اس کی حفاظت کرے، جس کی وجہ سے ہر کوئی امرو کا دشمن بن جاتا ہے۔ امیر حمزہ ایک سام نامی جن کو امرو کے پیچھے اس کی حفاظت کے لیے بھیجتے ہیں، جس کی وجہ سے آتو نامی جنی نقلی امرو عیار کو افراسیاب کے سامنے لے جاتی ہے، جس کی وجہ سے آتو نامی جنی نقلی امرو عیار کو افراسیاب کے سامنے پیش کرتی ہے۔ بعد میں جب سام نامی جن سے اس کا بدلہ لینے جاتی ہے تو خود گرفتار ہو جاتی ہے، اور آخر میں ہم نے سنا کہ امرو عیار اپنے گھر والوں سے ناراض ہو کر کہیں چلا جاتا ہے، جو تلاش کے بعد بھی نہیں ملتا۔ ہم سب پریشان ہیں کہ امرو عیار کہاں ہے۔ اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چلاکی سے سامری جادوگر ایک نجومی کے روپ میں امرو عیار کے گھر چلا جاتا ہے اور اس کی بیوی سے کہتا ہے کہ تمہارے گھر میں ایک بکری کی کھال پہ بنا ایک نقشہ ہے، وہ تلاش کر کے مجھے دے دو تو امرو عیار واپس گھر لوٹ آئے گا۔ اس کے بعد ہم سنتے ہیں اس کہانی کا آخری حصہ۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شکریہ کا موقع دیں، اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا اور ویڈیوز کو سپورٹ کیا ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سامری جادوگر نے جب اپنی کارروائی سے افراسیاب کو آگاہ کیا تو اس نے سامری کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا، واہ میرے شیر واہ، اب مجھے پوری امید ہو گئی ہے کہ نقشہ ہمیں ضرور مل کر رہے گا۔ جب اس عیار کی بیوی امرو کے سامان کی تلاشی لے گی تو اسے نقشہ مل جائے گا، پھر اس پر الٹی سیدھی لکیریں دیکھ کر اپنے آپ میں یہی فیصلہ کرے گی کہ یہی وہ منحوس تعویذ ہے جس کی بدولت اس کا شوہر اس سے بد ہو کر رہ گیا ہے، لہٰذا وہ نقشہ لا کر تمہارے حوالے کر دے گی۔ دیکھا گرو مہاراج، میری سازش اور میرا کارنامہ، میں نے تو پہلے ہی یہ بات سوچ رکھی تھی کہ اگر اس عیار سے کوئی نمٹ سکتا ہے تو سامری نمٹ سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ پھر سامری نے دیو کے بارے میں بات کرتے ہوئے پوچھا، تم نے ان دونوں بھائیوں کو قید میں کیا ہے یا نہیں؟ اس پر افراسیاب نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے کہا، ہاں سامری، میں نے انہیں اپنے جادو کی طاقت سے انہیں قید میں تو ڈال دیا ہے، مگر اس سلسلے میں مجھے کشٹ بہت کاٹنا پڑا۔ مثلاً یہ کہ ان کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ دونوں کہاں ہیں اور کہاں نہیں۔ اس پر میں نے چند چڑیلیں ان کی تلاش میں روانہ کر دیں۔ بڑی اذیت اور مشکل کے بعد ایک چڑیل ان دونوں کو پانے میں کامیاب ہو گئی۔ چڑیل نے آ کر مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ دونوں ایک کافر سے ایک عمل کے ذریعے یہ پتہ کروا رہے تھے کہ ان کی گم شدہ شے کہاں ہے۔ وہ دونوں اس وقت آدم زاد کے روپ میں تھے۔ وہ کسی مسلمان عامل کے پاس تو جا نہیں سکتے تھے کیونکہ انہیں اپنے پکڑے جانے کا خدشہ تھا۔ کلام اللہ کی بدولت ان دونوں نے قید ہو کر رہ جانا تھا، لہٰذا انہوں نے کسی کافر عامل کے پاس ہی جانا مناسب خیال کیا۔ سو وہ دونوں ایک کافر عامل کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ چونکہ وہ دونوں آدم زادوں کے روپ میں تھے اس لیے عامل ان کی پہچان نہ کر پایا، اور پھر اس سے قبل کہ کوئی بات عامل انہیں بتاتا تو میں نے غیبی حالت میں رہتے ہوئے دمندر کے کان میں کہا کہ گرو افراسیاب نے آپ کے نقشے کے بارے میں پتہ چلا لیا ہے، اس لیے آپ فوراً میرے ہمراہ گرو مہاراج کے پاس پہنچے، وہ آپ کو نقشے کے بارے میں آگاہ کر دیں گے۔ یہی بات اس چڑیل نے لوبندر کے کان میں بھی کہہ دی، جس پر دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور عامل سے بولے، ہم تھوڑی دیر بعد آئیں گے، اس وقت ہمیں ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں عامل کے سامنے سے غائب ہو گئے تو عامل نے اپنا ماتھا ٹپکا اور اظہار افسوس کرتے ہوئے بولا، کاش مجھے اپنے علم کی بدولت پتہ چل جاتا کہ دونوں جنات ہیں تو میں انہیں اپنے جادو سے ان دونوں کو غلام بنا لیتا۔ ان کے غلام بن جانے پر اس دنیا بھر کی دولت سمیٹ پاتا، مگر ان کے اچانک غائب ہو جانے پر ان کی حقیقت کا پتہ چلا، پہلے پتہ نہ چل سکا۔ چڑیل عامل کی اس جہالت پر ہنستی ہوئی ان دونوں کے پیچھے جا کر ان سے جا ملی۔ دمندر نے اس سے پوچھا، تم کہاں رہ گئی تھی؟ میں عامل کی باتیں سن رہی تھی، جسے تمہارے اچانک غائب ہو جانے پر سخت افسوس ہوا کہ اسے تمہاری حقیقت کا پتہ کیوں نہ چل سکا۔ اگر اسے تمہارے غائب ہو جانے سے قبل اسے اصلیت کا پتہ چل جاتا تو اس نے تم دونوں کو غلام بنا لینا تھا۔ میں اس کے بارے میں تمہارے بارے میں اسی قسم کی باتیں سننے کے لیے رک گئی تھی۔ اس پر لوبندر نے کہا، تو اس کا مطلب ہوا کہ کافر عامل بھی اپنے کسی علم سے ہمیں اپنی قید میں رکھ سکتے ہیں، اس لیے آئندہ ان دونوں سے بھی بچنا ہوگا۔ چڑیل بولی،
सच कहते हो। दोनों किस्म के आमलों में ये फ़र्क है कि काफिर आलम अपने काले जादू से काम लेता है और मुसलमान अपने नूरानी इल्म से काम लेता है। अच्छा तुम ये बातें छोड़ो, हमें ये बताओ कि तुमसे अफरासियाब ने नक्शे के बारे में क्या बात की है। इस पर चुड़ैल ने वही बात दोहरा दी जो इन दोनों के कान में कही थी। इस पर दोनों भाई बड़े खुश हुए। उसके बाद जब वो दोनों मेरे रूबरू पहुंचे तो मैं पहले से ही चौकन्ना और होशियार बैठा था। मैंने अपने चारों तरफ उनकी ताकत को सलब करने के लिए अमल कर रखा था। इसलिए जो ही वो खड़े हुए और मुझसे बात करना चाही कि उन दोनों की ताकत सलब होना शुरू हो गई। पहले तो उन्हें पता ना चला कि इनके साथ क्या हो रहा है और इनका जिस्म क्यों मजनू की तरह लरज रहा है, लेकिन जब इनके जिस्मों में बहुत कम ताकत रह गई तो वो दोनों जान गए कि इन पर जादू किया जा रहा है। इस जादू की बदौलत उनकी जिस्मानी कुव्वतें सलब होकर रह गई हैं। इस पर उन दोनों ने इंतहाई गुस्से के साथ घर्राते हुए मुझ पर हमला करना चाहा, मगर मैं तो पहले से ही होशियार और चौकन्ना बैठा हुआ था। लिहाजा फौरन उन दोनों पर बेबस हो जाने वाला जादू करके उन दोनों के पैरों और हाथों में जंजीरें पहना दी। इस पर भी उन्होंने पूरी कुव्वत से काम लेकर अपने आप को आज़ाद करवाना चाहा, मगर उनकी जिस्मानी कुव्वतें तो ख़त्म हो चुकी थीं। इसलिए वो अपनी पूरी कुव्वत सर्फ करने के बावजूद भी मेरी जादुई जंजीरों से रिहाई हासिल न कर सके। फिर दमंदर ने चिल्लाकर मुझसे पूछा, ओ बदबातिन जादूगर, तुमने हम दोनों भाइयों को कैद करके अच्छा नहीं किया। लोबंदर भी चिल्लाया, जब हमारे महादेव बादशाह को पता चलेगा कि तुमने इसके दो दियों पर जादू करके इन्हें कैद में डाल रखा है तो वो तुम्हारे इस तलस्सम कदा की ईंट से ईंट बजा देंगे और तुम्हें बर्बाद करके रख देंगे। शायद तू हमारे महादेवों की कुव्वत से आगाह नहीं, वो तुमसे भी बेहतर जादू के मालिक हैं। इस पर मैंने कहकर मारते हुए इनसे कहा, तुम्हारे महादेव के मच्छरों को भी पता ना चल सकेगा कि तुम दोनों मेरी कैद में पड़े हो। तुम मुझे मामूली जादूगर ना समझो, मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ, बहुत अजीम जादूगर हूँ। तुम्हारा महादेव अगर मेरे तिलस्म कदा पर हमला किया तो मैं इसे हथेली में मसल कर रख दूंगा, समझे हो तुम। सामरी ये कहने को तो मैंने इन दोनों से कह दिया, मगर अंदर से मेरा अपना दिल हिल कर रह गया था कि देवों के बादशाह को इस अमर का जरूर पता चल कर रहेगा। इसके बाद मैंने अपने गुलाम जिन्नात को बुलाया और इन दोनों को कैदखाने में डालने का हुक्म दिया। इस पर इन दोनों ने आसमान की जानिब देखते हुए बुलंद आवाज में शोर करना शुरू कर दिया, खूब चिल्लाए, मगर मैंने कुछ परवाह न की। मेरे जिन्नात इन दोनों को कैद में डाल आए। सामरी, मैंने तुम्हारे मशवरे पर इन दोनों को कैदखाने में डाल दिया है, मगर बादशाह देव के हमलावर होने से कबल कुछ तदारक जरूर करना होगा। गुरु, तुम फिक्र क्यों करते हो? तुमने जो कुछ किया है अच्छा, बल्कि बहुत ही अच्छा किया है। रही देव के बादशाह के हमलावर होने की बात, तो इसकी तुम फिक्र न करो। हम तमाम चुड़ैलें और जिन्नात को तलस्सम कदा के बुर्जों पर छुपाकर पैरों पर बिठा देंगे। जो ही वो देव के बादशाह को आवर होने की गर्ज से इन्हें आते दिखाई देंगे तो वो अपने जादुई तीरों से इस पर हमला करके इन्हें भगा देंगे। मगर हमारे जिन्नात और चुड़ैलें इनके साथ मुकाबला कर लेंगी? क्यों नहीं, तुम्हारे जादू की तमाम कुव्वतें इनके साथ होंगी, फिर वो कैसे और क्यों कर शिकस्त खा लेंगी। इस पर अफरासियाब कुछ मुतमईन हो गया। फिर सामरी से बोला, बस सामरी, तुम उमरू के घर से नक्शा लेकर आओ, देखो फिर मैं क्या करता हूँ। इतने जिन्नों को गुलाम बनाऊंगा कि देव के बादशाह की इनसे राजधानी भर जाएगी, वो खुद मेरे गुलामों से छुपता फिरेगा। गुरु, तुम फिक्र ही ना करो, इधर मैं उमरू के यहाँ गया और उधर मैं नक्शा लेकर तुम्हारे सामने हाजिर। मगर कल तुम जाओगे किस वक्त? गुरु, सूरज के पूरे चमकने के बाद जाऊंगा, क्योंकि वो बदबख्त उमरू का मुलाजिम दिन चढ़े ही बाजार जाता है। ठीक है, तुम दिन चढ़े चले जाना। इसके बाद सामरी अफरासियाब के पास से उठकर इन दोनों कैदियों के पास जा पहुंचा। वो इन दोनों की बेबसी का मजाक उड़ाना चाहता था। सामरी ने कैद में पड़ा सर झुकाए देखा तो इनका मजाक उड़ाने की गर्ज से बोला, शुतरमर्ग जमीन पर सर दिए बैठे हैं, वाह वाह, क्या अच्छा तमाशा देख रहा हूँ। सामरी की इस तंज पर दोनों भाइयों ने इसकी जानिब इंतहाई गुस्सीली नज़रों से देखते हुए कहा, कोई बात नहीं सामरी, आज हम बेबस हैं तो क्या हुआ, कल हमें जब ताकत मिलेगी तो फिर तुम देखोगे कि ना तुम्हारा तलस्सम होशरुबा बचेगा और ना तुम्हारे गुरु का तलस्सम कदा, सब कुछ फना होकर रह जाएगा। सामरी ने हंसते हुए कहा, अब वो दिन नहीं चढ़ेगा जब तुम दोनों को ताकत मिलेगी और तुम हमें तबाह करते फिरोगे। ये कहकर सामरी हंसता हुआ इनके पास से चल पड़ा। सामजी ने अपने घर में पहुंचा तो इसे सारी बात का पता चला। उसकी बीवी ने उसे बताया कि उसकी गैर हाजिरी में एक जिन्नी हमारे बेटे को अगवा करने आई थी। वो इस पर सहर करके अपने हमरा ले जाने ही वाली थी कि मान हमारे खुफिया वालों ने, जो पहले ही से इसके पीछे लगे हुए थे, इस जिन्नी पर अपना जादू करके इसे बेबस और लाचार कर दिया। अब वो जिन्नी कैद में पड़ी है। बादशाह सलामत तुम्हारे इंतजार में है कि तुम आओ तो इस जिन्नी का मुकदमा शुरू किया जाए और इससे पूछा जाए कि वो क्यों और किसके लिए हमारे बच्चे को अगवा करना चाहती थी। इस पर साम ने कुछ देर आराम किया, फिर उठकर बीवी से बोला, मैं जाकर इस जिन्नी को देखता हूँ जो हमारे बच्चे को अगवा करने आई है, जरा मैं देखूँ तो सही कि वो है क्या। शायद हाँ, ज़रूर जाकर देखें,
اس کافر زادی کو۔ میں بھی اسے دیکھنے گئی تھی، بڑی گسیلی اور تند و تیز جنی ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ یوں پھنکاری جیسے کوئی زہریلی ناگن پھنکارتی ہو۔ پہلے تو میرا جی چاہا کہ اسے اپنے جادو سے بت بنا دوں، پھر یہ خیال کر کے چل پڑی کہ یہ تو شاہی قیدن ہے، اس لیے مجھے اس پر کوئی جادو نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا میں بھی اسے کوستی اور بلا بلا کہتی ہوئی وہاں سے واپس چلی آئی۔ اچھا یہ بات ہے، پھر تو میں اسے ضرور ملوں گا، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے مجھے دیکھ کر پھنکارتی ہے۔ میں نے اس کے دانت نہ توڑ دیے تو مجھے سام نہ کہنا اور نہ مجھے امیر حمزہ کا مرید سمجھنا۔ ہاں یاد آیا، تم عمرو کو بچانے گئے تھے تو کیا اس پر پڑنے والی مصیبت سے اس کو بچا دیا تھا؟ ہاں، اپنے اللہ کی مدد اور اپنے پیر و مرشد کی دعاؤں سے میں نے عمرو کو اس ٹائم جنی کے قبضے میں جانے سے بچا لیا۔ آخر عمرو کو کیوں نہ بچاتا، وہ میرا پیر بھائی ہے اور آدم زاد ہے، اس کے بیوی بچے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، اس کی بیوی تو روم کی شہزادی ہے جس کی شکل عمرو کی پہلی بیوی سے ہو بہو ملتی ہے۔ اسی بنا پر شاہ یمن نے اسے اپنی بہن بنایا ہوا ہے، جبھی تو وہ آئے دن یمن جاتی رہتی ہے، اور میں نے عمرو کی مدد یمن کے صحرائی میں جا کر کی تھی۔ سامنے دیکھا کہ اس کی بیوی کسی گہری سوچ میں پڑی ہے۔ وہ بات ختم بھی کر چکا تھا مگر اس کی بیوی کی سوچ ختم نہیں ہوئی۔ سام رہ نہ سکا تو اس نے پوچھ ہی لیا، میں یہ سوچ رہی ہوں سام کہیں یہ وہ جنی تو نہیں جس کو تم نے شکست دے کر عمرو کی جان بچائی تھی؟ شاید وہ تم سے انتقام لینے کی خاطر ہمارا بیٹا اغوا کرنا چاہتی ہو۔ ہاں خوب یاد دلایا تم نے، یہ بدبخت وہی ہو سکتی ہے، کیونکہ میں نے اسے افراسیاب کی غلامی میں جانے سے قبل بھی جانتا تھا۔ بڑی گسیلی اور جادو میں ماہر جنی ہے۔ میں حیران ہوں کہ اگر یہ وہی جنی ہے تو پھر ہمارے خفیہ والوں کے ہتھے کیوں کر اور کیسے چڑھ گئی؟ وہ تو آسانی سے کسی کے ہاتھ میں لگنے والی نہیں۔ صحرا میں میرا تو اس سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، اگر آمنا سامنا ہو جاتا تو صحرا میں ہی جنگ کا میدان گرم ہو جانا تھا، مگر میں دیدہ دانستہ ہی اس کے سامنے نہیں ہوا تھا۔ اچھا میں جا کر اسے دیکھتا ہوں، اگر یہ وہی جنی ہوئی تو میں تمہیں آ کر بتاؤں گا۔ ہاں مجھے ضرور بتانا، لیکن میرا شک کبھی غلط ثابت نہیں ہوا، دیکھ لینا یہ وہی نامراد کافر جنی ہوگی۔ اپنی بیوی ماہو کی اس بات کو سام نے کوئی جواب نہ دیا، وہ اسی وقت چپ چاپ گھر سے باہر چلا آیا۔ سام قید خانے کے دروغہ جن سے ملا اور اس سے آتو جنی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، جس پر دروغہ جن نے اسے خوف دلاتے ہوئے کہا، سام توبہ توبہ کرو، اس سے نہ ہی ملو تو اچھا ہے، وہ تو بڑی ظالم اور سرکش جنی ہے، قید میں ہر لحاظ سے بے بس اور لاچار ہے، لیکن اس بار بھی وہ دوسروں کو برا بلا کہنے سے باز نہیں آتی۔ جو بھی اس کے پاس سے گزرتا ہے اسے غلیظ جنوں اور دیوں کی طرح بڑی بڑی گالیاں نکالتی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ وہ تم جیسے نیک جن کو اور وہ جو امیر حمزہ کا مرید ہو اپنے سامنے پا کر اسے گالیاں نکالے۔ سام تم اس سے نہ ملو۔ نہیں دروغہ صاحب، آپ بے فکر رہیں، مجھے دیکھ کر وہ قطعاً گالیاں نہیں نکالے گی، دراصل وہ میرے ہاتھ دیکھ چکی ہے، اسے پتہ ہے کہ میں کس بھاؤ کا جن ہوں۔ سوچ لو، کیونکہ میں تمہیں اس سے ملنے سے منع بھی نہیں کر سکتا، ایسا نہ ہو کہ سخت بے عزتی کروا کے باہر چلے آؤ۔ نہیں مہربان، آپ بے فکر رہیں، آتو جنی مجھے کچھ بھی نہیں کہے گی۔ اچھا تو اسے تم پہلے سے بھی جانتے ہو؟ ہاں، میں اسے عرصہ تقریباً 2 سال سے جانتا ہوں اور پہچانتا ہوں، اسی بنا پر تو میں کہتا ہوں کہ وہ مجھے دیکھ کر بڑبڑا تو لے گی مگر گالی نہیں دے گی۔ اس پر جن دروغہ نے سام کو قید خانے کے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ سام اس قید خانے کے پاس جا کھڑا ہوا جس میں آتو جنی اپنی جادوئی قوتوں سے محروم قید میں پڑی تھی۔ اس کا رخ دوسری جانب تھا۔ جب سام پہنچا تو اس نے اسی دم مڑ کر اس کی جانب نفرت بھری نظروں سے دیکھا۔ سام نے اس کی نفرت بھری نگاہوں کا مقابلہ کرتے ہوئے کہا، کہو آتو کیسی ہو؟ تم یہ نہ سمجھو کہ تم میری تمام جادوئی قوتیں میرے جسم و جان سے زائل کر کے مجھ پر فتح پالو گے۔ یاد رکھو، جس اچھے برے حالات میں میں یہاں سے باہر گئی تو تم سے انتقام ضرور لوں گی، انتقام لینے سے باز نہیں آؤں گی۔ آتو ہوش و خرد سے کام لو، میں ایک مسلمان جن ہوں اور امیر حمزہ کا مرید ہونے کا بھی مجھے فخر حاصل ہے۔ ہم ایک خدا، ایک رسول اور ایک کتاب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اپنے دین کی حفاظت اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی امداد کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ تمہارا دین کوئی نہیں، کوئی نسب العین نہیں، کسی اچھی بات پر کوئی ایمان نہیں، اس لیے تم ہمارے لیے ایک مشک خاک سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہم جب اور جس وقت بھی چاہیں گے تم جیسی قوتوں کو اپنے اللہ کے دین کی قوت سے مسل کر رکھ دیں گے۔ دیکھ آتو، میری بات مان، یہ انتقام اور تعصب کی راہ چھوڑ دے، توبہ کر، اللہ سے اپنے گزشتہ گناہوں کی توبہ کر، بت پرستی اور لایانی جادوئی قوتیں ترک کر کے مسلمان ہو جا۔
میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر تو نے اسلام قبول کر لیا تو تیری عزت اور احترام میں دگنا اضافہ ہو جائے گا اور تمہیں ہمارے بادشاہ سنو سنام کی حکومت میں رہنے کی اجازت بھی مل جائے گی۔ مگر سام کی ان تمام اچھی اور نصیحت آموز باتوں کا آتو کے ذہن و دل پر کوئی اثر نہ ہوا، لہٰذا اس نے اپنی نفرت کی روش کو برقرار رکھا۔ گرج کر بولی، سام، تیری ان چکنی چپڑی باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ میں صرف ایک بات جانتی ہوں کہ تم نے عمرو کی مدد کر کے مجھے اذیت دی ہے، میں اس شکست کا بدلہ تم سے لے کر رہوں گی۔ تم نے نقلی عمرو میرے حوالے کر کے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے، اس لیے تمہاری کسی بھی بات کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ ضد نہ کرو آتو، اسلام میں بڑا سکون اور راحت ہے، ایمان لے آؤ گی تو اپنے آپ میں سکون ہی سکون پاؤ گی۔ آتو بگڑ کر بولی، بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا سکون، کیا تم اپنا سر مجھے دے سکتے ہو؟ میں خود تمہارا سر تمہارے وجود سے الگ کر دوں گی، انتقام لے کر رہوں گی تم سے، زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تم نے مجھے افراسیاب اور اس گدھے سامری کے سامنے ذلیل و رسوا کیا ہے، میں تم سے اس بات کا انتقام لے کر رہوں گی۔ اس پر سام نے سخت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جہالت کے تالے پڑے ہوں، اسے دنیا کی کوئی اور طاقت کیسے کھول سکتی ہے؟ اس پر سام جن مڑ کر جانے لگا تو آتو نے اس سے چلا کر کہا، اپنے بزدل بادشاہ سے جا کر کہو کہ میرا فیصلہ جلد کرے، جو مجھے سزا دینا چاہتا ہے وہ دے، اب میں زیادہ دیر ان کی سلاخوں کے درمیان نہیں رہنا چاہتی۔ آتو سام نے مڑ کر اس سے کہا، جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ اتنا کہہ کر سام قید خانے سے باہر چلا آیا۔ باہر آ کر اس نے سوچا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ کچھ دیر کی سوچ و بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اسے اب آتو کے معاملے میں قاضی سے ملنا ہوگا، تاکہ وہ قاضی کو مجبور کرے کہ وہ آتو کا مقدمہ بادشاہ کے روبرو پیش کرنے میں تاخیر سے کام نہ لے۔ وہ جلد از جلد اس مقدمے کا فیصلہ چاہتا تھا۔ اپنے آپ میں یہ سوچ کر جب سام قاضی جن کے ہاں پہنچا، وہ بھی عدالت نہیں گئے تھے، لہذا سام نے ان کے روبرو پہنچتے ہوئے یہی پوچھا کہ ابھی تک وہ عدالت نہیں گئے، کیوں؟ قاضی نے جواب دیتے ہوئے کہا، برخوردار، عدالت میں جا کر کیا کروں؟ کوئی مقدمہ تو نہیں ہے کہ جس کے بارے میں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، گواہوں کی گواہی بھی نہیں لینی۔ جب کوئی مقدمہ ہی نہیں تو گواہ کس جرم کی گواہی کے لیے پیش ہوں گے؟ اس پر سام نے قدر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا بادشاہ سنو سنام کی سلطنت میں کہیں کوئی جرم نہیں ہوا؟ قاضی نے کہا، خیر یہ بھی نہ کہو کہ کوئی جرم سرے سے کہیں ہوتا ہی نہیں، جرم اور اللہ کی دوسری مخلوقات کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ دراصل بات یہ ہے سام بیٹا کہ جب سے وزیر عہدہ برا نے بادشاہ سنو سنام کے تعاون سے ملک میں اسلام کا نظام قائم کیا ہے، بس اسی روز سے جرم کم ہو کر نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں۔ کیا اسلام میں اتنی سختی پائی جاتی ہے کہ اس کے خوف سے کوئی جرم ہی نہیں ہو پاتا؟ بیٹا، اسلام کوئی ہوا یا کسی بربریت سے بھرپور نظام کا نام نہیں، بلکہ حریت اور انصاف کا ایک ایسا نظام ہے جس میں کسی قسم کی نہ لچک ہے، نہ سفارش اور نہ ہی رشوت کا عمل دخل ہے۔ اس لیے ہر مجرم کو اس کے جرم پر اسے پوری سزا ملتی ہے۔ اور پھر اسلام میں مختلف جرائم پر مختلف سزائیں اس قسم کی ہیں کہ جو ہر ذی حس کو نصیحت دینے اور آئندہ محتاط زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ کسی چور کا ایک بار ہاتھ کٹ جائے گا تو اسے دیکھ کر کوئی دوسرا چور بھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ وہ چوری کرے اور اس جرم میں اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے اور وہ پہلے چور کی طرح پورے معاشرے کی تضحیک کا شکار بنے۔ کوئی بااثر شخصیت سفارش یا رشوت دے کر مجرم کی سزا معطل نہیں کروا سکتا، اور اگر وہ ایسا کرے گا تو اسے بھی مجرم کے ہمراہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس پر سام نے قاضی کی ان باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، یہ سب تو ٹھیک ہے قاضی صاحب، اسلام ہی وہ سچا دین ہے جس کو اپنا کر ہر ذی حس مادی دنیا کو اپنانے کی بجائے روحانی دنیا کو اپنانے اور اس کے حلال کمانے میں کوشاں رہتا ہے۔ مگر قاضی صاحب، آج کل تو آپ کی عدالت میں ایک بڑا خوفناک مقدمہ آیا ہے۔ میں جانتا ہوں تم آتو جنی کے مقدمے کے بارے میں بات کر رہے ہو، وہی جنی جو تمہارے بیٹے کو اغوا کرنے آئی تھی، مگر اس کا مقدمہ محض تمہاری وجہ سے التوا میں پڑا ہے۔ وزیر عہدہ برا نے مجھے حکم روانہ کیا تھا کہ سام کے آنے تک اس مقدمے کے بارے میں کوئی کارروائی نہ کی جائے، لہٰذا اب تم آ گئے ہو، لہٰذا یہ مقدمہ بھی شروع ہو جائے گا۔ میرے خیال میں تم مقدمہ شروع کروانے سے پہلے وزیر اعظم یا بادشاہ سے ملاقات کر لو، ذرا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ اس کافرہ جنی کے بارے میں مقدمے کا آغاز کہاں کرواتے ہیں، میری عدالت میں یا دربار شاہی میں؟ کیا آتو کا مقدمہ دربار شاہی میں بھی سنا جا سکتا ہے؟ ہاں، اس لیے کہ آتو جنی کوئی معمولی نہیں ہے، اس کی پشت پر افراسیاب اور سامری جیسے خوفناک جادوگر بھی ہیں۔
لہٰذا یہ مقدمہ بادشاہ سنے گا یا وزیر اعظم، مگر میں بھی وہاں موجود ہوں گا اور تم بھی ہوگے۔ مگر سام اتنا تو بتاؤ کہ جادوگرنی کو جرت کیسے ہو گئی کہ ہماری سلطنت میں داخل ہو کر تمہارے بیٹے کو اغوا کرنے چلی آئی؟ جناب، میں یہ سب جانتا ہوں کہ آتو جنی کو یہ جرت کیوں اور کیسے ہوئی، اور وہ کس کے کہنے پر اپنے انتقام کی خاطر میرے بیٹے کو اغوا کرنے آئی تھی۔ یہ سب باتیں اب آپ کی یا بادشاہ کی عدالت میں ہی ہوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، تم وزیر سے ملو تاکہ یہ مقدمہ جلد شروع ہو۔ اس پر سام نے قاضی کو سلام کیا اور وزیر عہدہ براہ سے ملنے اس کے گھر سے باہر چلا آیا۔ سامری جادوگر کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ مقبل ابھی تک گھر کے اندر موجود ہے، لہٰذا وہ امرو کے گھر سے کچھ فاصلے پر جا بیٹھا اور اس انتظار میں رہنے لگا کہ کب مقبل گھر سے باہر نکل کر بازار کی جانب جاتا ہے اور پھر وہ امرو کی بیوی سے جا کر ملے۔ مگر جب کافی دیر تک انتظار کرنے کے بعد اسے مقبل امرو کے گھر کا دروازہ نہ کھولتے ہوئے دکھائی دیا تو اسے امید ہو گئی کہ ابھی یہ بازار کی جانب روانہ ہو جائے گا۔ مگر مقبل نے تو ایک قدم بھی دروازے سے باہر نہ نکالا، بلکہ دروازہ کھلنے کے بعد دہلیز پر ہی چوکڑی مار کر بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد امرو کا بیٹا عمیر بھی مقبل کی گود میں آ بیٹھا اور پھر مقبل اس سے کھیلنے لگ گیا۔ کافی دیر تک وہ دونوں بیٹھے رہے اور سامری اس انتظار میں رہا کہ وہ کہیں جاتا ہے یا نہیں۔ پھر کچھ دیر بعد مقبل دہلیز پر سے اٹھا اور عمیر کے ہمراہ گھر کے اندر چلا گیا اور دروازہ بھی بند کر گیا۔ سامری اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر شام تک شدید انتظار کے بعد مقبل گھر سے باہر نہ نکلا تو وہ جان گیا کہ آج مقبل کہیں نہیں جائے گا، لہٰذا وہ کچھ دیر تک مزید انتظار کرنے کے بعد افراسیاب کی جانب چل پڑا، کیونکہ اسے اب مقبل کے باہر آنے کی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ ادھر سامری جب افراسیاب کے روبرو پہنچا تو اسے سخت ہراساں اور پریشان پایا، تو فکر مند ہوتے ہوئے بولا، کیا بات ہے گرو مہاراج، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ سامری، اچھا ہوا جو تم چلے آئے۔ تمہارے آنے سے کچھ دیر قبل پہلے موجود جنات نے چند خوفناک دیووں کو طلسم کدہ کے اوپر گھومتے ہوئے دیکھا، جس پر انہوں نے فوراً میرے پاس آ کر مجھے اطلاع دی، جس پر میں نے اسی دم طلسمی آئینے کے سامنے پہنچ کر اپنے طلسم کدہ کے گرد و نواح کا جائزہ لیا، جس پر مجھے بھی وہ دیو طلسم کدہ کے اوپر اڑتے اور طلسم کدہ کی ایک ایک شے پر نظر ڈالتے ہوئے دکھائی دیے گئے۔ سامری، غالباً دیووں کے بادشاہ کو اطلاع مل گئی ہے کہ ہم اس کے 2 دیووں کو قید میں ڈال رکھا ہے، لہٰذا اب وہ بھی ہمارے طلسم کدہ پر حملے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ نہیں گرو، ابھی دیو کے بادشاہ کو اطلاع نہیں کہ ہم نے اس کے 2 دیو کو قید میں ڈال رکھا ہے۔ یہ دیو ویسے ہی ان کی تلاش میں سرگردہ ہیں، کیونکہ انہیں صرف اتنی اطلاع ملی کہ دمندر اور لوبندر کچھ دنوں سے غائب ہیں، قید ہونے کے بارے میں انہیں کوئی اطلاع نہیں۔ اس لیے ابھی آپ زیادہ فکر مند نہ ہوں، جب وہ حملہ آور ہونے کی غرض سے آئیں گے تو دور سے ہی ان کے جسموں سے آگ کے شعلے نکلتے ہوئے دکھائی دے جائیں گے۔ اس پر افراسیاب نے اپنے گرو کے بت کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد کہا، ہاں یہ تم نے درست کہا ہے، ابھی دیو کا بادشاہ آگاہ نہیں ہوا کہ ہم نے اس کے 2 دیو قید کر رکھے ہیں۔ پھر افراسیاب نے سامری سے کہا، تم وہ نقشہ لے آئے ہو؟ اگر لے آئے ہو تو اسے میرے حوالے کر دو۔ اس پر سامری کہکا مارتے ہوئے زمین پر بچھے ہوئے ایک ٹاٹ پر بیٹھا اور بولا، گرو، بسرے کے اس بڑے یار کے گھر سے کوئی شے حاصل کرنا معمولی کام نہیں ہے۔ پھر سامری نے اسے سارے دن کی کارروائی سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، آج امرو کی بیوی کو کسی شے کی ضرورت نہیں پڑی ہوگی، جبھی تو اس نے مقبل کو بازار نہیں بھیجا، مگر مجھے امید ہے کہ وہ کل اسے ضرور بازار کچھ لینے روانہ کرے گی۔ سامری، افراسیاب نے حیرت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اگر بازار میں سے کوئی شے آنے والی نہیں تھی تو امرو کی بیوی ویسے ہی جھوٹ بول کر یا کسی غیر ضروری شے کو بھی اس سے کہہ کر منگوا سکتی تھی، یوں وہ اپنے گھر سے روانہ کرنے کے بعد نقشہ تمہارے حوالے کر دیتی۔ نقشہ تمہیں ضرور ملے گا سامری، میں نے اس سلسلے میں فال سے بھی کام لیا تھا، جس کی بدولت مجھے پتہ چلا کہ وہ نقشہ تمہارے ہاتھ ضرور لگے گا۔ سامری، یاد رکھو، اس نقشے کو لے کر سیدھے میرے پاس ہی آنا، کہیں ادھر ادھر نہ جانا۔ اگر تم نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو میں تمہیں اور تمہارے طلسم و شربا کو برباد کر دوں گا، تمہیں میری طاقت سے بخوبی واقف ہو۔ اس پر سامری نے ٹاٹ پر سے اٹھتے ہوئے کہا، گرو، آج تم نے کیسی بہکی بہکی باتیں کر دی، کیا آپ کو یقین نہیں؟ میں نقشہ لے کر کہاں جاؤں گا؟ سیدھا آپ ہی کے پاس آؤں گا، اور پھر نقشے کے بارے میں جو قدم آپ نے اٹھانا ہوگا اٹھائیں گے، میں تو محض پیروی کرنے والوں میں شامل ہوں گا۔ جیتے رہو بڑے وفادار شاگرد ہو۔ میں نے فال سے تمہارے ارادے کا بھی پتہ چلانے کی کوشش کی تھی، مگر مجھے تمہارے کسی ایسے ویسے ارادے کا علم نہ ہو سکا۔ اس سے مجھے بھی یہی پتہ چلا کہ تم نقشہ مجھی کو لا کر دو گے۔ گرو، آپ رتی بھر بھی اندیشہ نہ کریں کہ میں وہ نقشہ اپنے پاس رکھ لوں گا یا کسی اور کو دے دوں گا۔ آپ اس کے بارے میں کوئی فکر نہ کریں، بس کل کا انتظار کریں۔ اگر نقشہ پانے میں مجھے کسی قدر دیر ہو گئی تو آپ گھبرائیں نہیں، نقشہ جب بھی میرے ہاتھ لگا فوراً آپ تک پہنچ کر وہ نقشہ آپ کے حوالے کر دوں گا۔ مجھے تم سے یہی امید ہے سامری۔ پھر قدرے رک کر افراسیاب نے آتو کے بارے میں بات کرتے ہوئے سامری سے پوچھا،
اس غسیلی جنی آتو کے بارے میں بھی کوئی علم ہے یا نہیں کہ وہ اس وقت کہاں اور کس کے پاس ہے؟ اس نے سام سے انتقام بھی لیا ہے یا نہیں؟ اس پر سامری نے چونکتے ہوئے کہا، مہا گرو، تم نے خوب یاد دلایا ہے۔ آتو بدبخت تو شاہ جنات کی قید میں ہے۔ وہ سام کے ہاں اس کی اولاد میں سے کوئی اس کا بچہ اغوا کرنے گئی تھی کہ وہاں جنوں کے ہاتھ لگ گئی۔ انہوں نے اس کی تمام جادوئی قوتیں چھیننے کے بعد اسے قید میں ڈال دیا ہے۔ اب اس پر بچہ اغوا کرنے کے سلسلے میں مقدمہ چلے گا۔ جرم ثابت ہو گیا تو اسے سخت سزا ملے گی۔ کیا پتہ اغوا کے جرم میں اسے جان ہی سے مار دیا جائے۔ سامری، افراسیاب نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، یہ بہت برا ہوا ہے۔ آتو سام جن سے انتقام لینے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، مگر جنوں کی قید میں نہ پڑتی۔ بدبخت کو میں نے منع کیا تھا کہ وہ سام سے انتقام لینے کا ارادہ اپنے دل سے نکال دے، مگر اس نامراد لنگڑی اونٹنی نے میری ایک نہ مانی۔ اس کے دل و دماغ پر تو سام سے انتقام لینے کا بھوت سوار تھا۔ اب نہ جانے مقدمے کے دوران وہ کیا بولتی ہے۔ یہ تو ہمارا مہاگرو شیطان ہی جانے۔ مجھے تو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے سام کا قبیلہ ہمارے خلاف نہ ہو جائے۔ پہلے ہی مجھے دیو کا متوقع حملے کا خدشہ لگا ہوا ہے۔ ایک محاذ پر ہم دو زبردست دشمنوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ گرو مہاراج، پتہ نہیں آج کل آپ کو کیا ہو گیا ہے، ہر بات ہی آپ کو اپنے لیے خطرہ بنا لیتی ہے۔ آتو کے معاملے میں جنات ہمارے خلاف نہیں ہوں گے۔ یہ آتو اور سام کا معاملہ ہے، اس لیے یہ انہی تک محدود رہے گا۔ ہم پر آتو کے مقدمے کی زد نہیں پڑے گی۔ سامری کی ان باتوں سے افراسیاب کو کچھ حوصلہ ہوا، جس پر اس نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سامری، تمہیں کیسے پتا چلا کہ آتو جنوں کی قید میں ہے؟ بسرا کی جانب جاتے ہوئے اس کی بڑی بہن آشو مجھے ملی تھی۔ وہ بھی بہت بڑی جادوگرنی اور فعال سناش ہے۔ اسی نے مجھے اس بات سے آگاہ کیا تھا۔ ساتھ ہی اس نے آپ کے لیے مجھے یہ بھی پیغام دیا تھا کہ تم آتو کی رہائی کے لیے کچھ کرو۔ اسی طرح وہ اپنے طور پر بھی آتو کی رہائی کے لیے کچھ کرے گی۔ میں کیا کر سکتا ہوں گرو مہاراج؟ ہم اس معاملے میں دونوں ہی کچھ نہیں کر سکتے۔ موہت جنوں سے پھڈا ڈالنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ البتہ میں اسے تسلی دے دی تھی کہ گرو افراسیاب آتو کی رہائی کے لیے بہت کچھ کرے گا۔ شاباش، تم نے اچھا کیا جو اسے میرے بارے میں مطمئن کر دیا۔ اچھا تو یہ بتاؤ کہ آشو کو کس نے بتایا تھا کہ آتو جنوں کی قید میں ہے؟ اس پر سامری نے مسکراتے ہوئے کہا، گرو، اسے بھلا کس نے بتانا تھا؟ جب ایک دو روز آتو اسے نہ ملی اور اس کے دل میں اس کے بارے میں کچھ نامعلوم سے اندیشے پیدا ہوئے تو اس نے فال اور جادو کے ذریعے پتہ چلا لیا کہ آتو کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ بس اس کے اپنے ہی ذرائع نے اسے آتو کے حقائق سے آگاہ کیا تھا۔ اس پر افراسیاب نے ہر طرح سے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، چلو جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ ہم پر جب کوئی بات پڑے گی تو ہم خود ہی نمٹ لیں گے۔ آخر جادو ہمیں بھی آتا ہے اور بے شمار جنوں اور دیوں سے بڑھ کر آتا ہے، اس لیے آسانی سے ہمیں کوئی بھی زیر نہیں کر سکتا۔ واہ گرو، سامری نے افراسیاب کی ان حوصلہ افزا باتوں پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اب آپ نے بات کی ہے بہادر جادوگروں کی طرح۔ آپ قطعاً چنتا نہ کریں، جادوئی قوتوں کے ہوتے ہوئے کوئی بھی ہمیں زیر نہیں کر سکتا۔ کافر دیوں ہوں یا موہت جنات، ان میں سے کوئی بھی ہم پر حملہ آور ہونے کی جرت نہیں کرے گا۔ ہمارا شیطان ہمارے سروں پر سلامت رہے گا، وہی ہمارے دشمنوں سے ہمیں محفوظ رکھے گا۔ سامری کی ان باتوں پر افراسیاب نے خوب زور زور سے کہہ کے مارے۔ پھر اس نے سامری سے کہا، آج تم میرے ہمراہ مل کر کھانا کھاؤ گے۔ میری بیوی نے سری پائے اور بندروں کے مغز پکائے ہیں، آج مزہ آ جائے گا انہیں کھانے سے۔ اس پر سامری ہنستا ہوا افراسیاب کے ہمراہ کھانا کھانے کے لیے چل پڑا۔ دوسرے دن سامری جو ہی عمرو یار کے مکان کے سامنے پہنچا تو اس نے اسی دم مقبل کو عمیر کے ہمراہ گھر سے باہر جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ ابھی وہ گھر سے چند قدم ہی آگے بڑھا ہوگا کہ شہر کا کوتوال عمران داؤد اس سے آن ملا۔ مقبل کو اسے دیکھ کر کچھ تسلی ہوئی کہ آج کوتوال ضرور عمرو کے بارے میں کوئی خیر خبر لے کر آئے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان باتیں شروع ہوئیں تو سامری بھی غیبی حالت میں رہ کر ان کی باتیں سننے کی غرض سے ان کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اس سے قبل کہ عمران سے کوئی بات ہوتی کہ عمیر نے جھٹ سے کہنا شروع کر دیا، چچا جان، میرے ابو کہاں ہیں؟ کیا وہ آپ کو ملے ہیں؟ کہاں ہیں وہ؟ آپ ہمیں ان کے پاس لے چلیں۔ اس پر مقبل نے عمران سے کہا، دیکھا جناب، عمیر اپنے باپ کو پانے کی خاطر کتنا بے چین اور بے قرار ہے۔ کچھ پتہ چلا عمرو صاحب کا یا نہیں؟ بھائی مقبل، عمرو کا ہی پتہ کرنے تو آپ کے گھر آ رہا تھا، مگر آپ کو دیکھا تو رک گیا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ عمرو صاحب کا کچھ پتہ چلے یا نہیں، مجھے تو ابھی تک ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا۔ خدا جانے اسے آسمان اٹھا کر لے گیا ہے، یہ زمین نگل گئی ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ عمرو ہے کہاں۔ جنگل کو چھانا، ویرانوں کو دیکھا، غاروں میں جھانکا، مگر کہیں سے بھی عمرو کا پتہ نہیں چلا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر عمرو صاحب بسرا میں نہیں ہیں، ضرور کہیں کسی دوسرے شہر میں گئے ہوئے ہیں۔
نہیں مقبل، میرا دل اب بھی نہیں مانتا کہ عمرو نے بصرہ چھوڑ دیا ہے۔ وہ آج بھی اسی شہر میں ہے، مگر کسی عام بصری کے گھر میں موجود ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ خیر تم لوگ زیادہ فکر مند نہ ہونا، میں انجام کار عمرو کا پتہ چلانے میں کامیاب ہو ہی جاؤں گا۔ اس سے قبل کہ مقبل کوئی بات کرے کہ عمیر جھٹ سے بولا، حاجی چچا جان، آپ نہیں، میں اپنے ابو کا پتہ چلانے اور انہیں گھر پر لانے میں کامیاب ہوں گا انشاءاللہ، میں عمیر ابن عمرو۔ اس پر عمران اور مقبل دونوں ہی ہنس دیے۔ اس کے بعد ان کے درمیان چند باتیں اور بھی ہوئیں۔ پھر مقبل تو عمیر کو لیے بازار کی جانب چل پڑا اور عمران داؤد اپنے 2 سپاہیوں کے ہمراہ کوتوالی کی جانب چل پڑا۔ جب وہ دونوں نظروں سے اوجھل ہو گئے تو سامری نے نجومی کا روپ اختیار کیا اور فال رمل دلیل کی آوازیں لگاتا ہوا عمران عمرو کے گھر کے دروازے تک جا پہنچا۔ پہلی آواز پر دروازہ نہ کھلا، مگر دوسری آواز پر یکدم دروازہ کھلا اور شہزادی بلقیس نے اشارے سے سامری کو دروازے سے اندر بلا لیا، اور پھر اس نے طلسمی کنویں کا نقشہ جو اسے عمرو کے سامان میں سے ملا تھا اسے سامری کو دیتے ہوئے کہا، مجھے تو عمرو کے سامان میں سے یہ تعویذ نما شے ملی ہے، میرے خیال میں یہی وہ منحوس تعویذ ہے جس کی بدولت میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا ہے۔ سامری نے فوراً نقشہ ہاتھ میں لے کر اسے غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ وہی نقشہ تھا جس کی خاطر اس نے یہ ساری سازشیں کی تھی۔ غور سے دیکھنے کے بعد سامری نے کہا، ہاں بالکل ٹھیک، یہ وہی منحوس تعویذ ہے جو تمہارے گھر کی تباہی کا سبب بنا ہے۔ تم اگر کل ہی یہ مجھے دے دیتی تو تمہارے شوہر نے آج تمہارے پاس آ جانا تھا، مگر اب 1 دن کی تاخیر ہو گئی ہے۔ بلقیس بولی، مگر کل مجھے یہ منحوس نقشہ ملا کب تھا؟ کل تو میں تلاش کرتی رہی مگر کوئی شے مجھے نہ ملی۔ آج دوسرے دن پھر سامان کی تلاشی لی تو اس میں سے مجھے یہ تعویذ ملا ہے۔ اب دیر نہ کرو، جلد اس پر اپنا عمل کر کے میرے گھر کی نحوست کو دور کرو، اور یہ لو 10 اشرفیاں، تمہارے عمل کرنے کا معاوضہ۔ اس پر سامری نے نقشہ اور اس کے بعد اشرفیاں سنبھالتے ہوئے کہا، بلقیس بی بی، اب تم کوئی فکر نہ کرو، ادھر میں نے اس پر پورا عمل کیا، ادھر تمہارا میاں تمہارے گھر میں وارد ہوا، بس کچھ دیر میرے عمل کی ہے، مگر تم گھبرانا نہیں، چونکہ اس پر عمل ذرا محنت سے کرنا ہوگا، اس لیے 1 آدھ دن کی دیر بھی ہو سکتی ہے، مگر تم گھبرانا نہیں، میرے عمل کے خاتمے کے ساتھ ہی تمہارا شوہر تم سے آ ملے گا۔ بس جلدی کرنا، دیر نہ کرنا، اور اب تم جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ملازم اور بیٹا آ جائے اور ملازم کا کچھ شبہ پڑ جائے۔ وہ بڑا ہوشیار اور کائیاں ہے، بالکل اپنے مالک کی طرح، بال کی کھال اتارتا ہے، میں خود بڑی جلدی میں ہوں بی بی۔ یہ کہہ کر سامری اٹھ کھڑا ہوا، اس نے بلقیس کو سلام کیا اور خوش خوش اس کے گھر سے باہر چلا آیا۔ عمرو یار کے گھر سے باہر آ کر وہ سیدھا افراسیاب کے پاس طلسم قداء میں نہ گیا، بلکہ سیدھا اپنے طلسم و شربا میں پہنچا، جہاں اس کی بیوی نے اسے دیکھتے ہی کہا، کہاں چلے گئے تھے تم؟ کہیں عمرو کے ہتھے تو نہیں چڑھ گئے؟ ارے نہیں فتنہ ساز، یہ سامری کی بیوی کا نام تھا، اور فتنہ ساز سامری کی پہلی بیوی شوشالہ کی بہن تھی جو مر چکی تھی۔ آج میں تمہارے لیے وہ قیمتی اور عظیم الشان تحفہ لے کے آیا ہوں کہ دیکھو گی اور سنو گی تو خوشی سے پاگل ہو جاؤ گی۔ پھر سامری نے اس کے سامنے طلسمی کنویں کا نقشہ رکھتے ہوئے کہا، دیکھو فتنہ ساز، یہ وہ کنواں ہے جس کے پانی کے چند قطرے اگر کسی پہاڑ پر بھی ڈالو گی تو وہ سونے کا ہو جائے گا۔ اوئی میرے شیطان داتا، فتنہ ساز نے حیرانی اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ایسی زبردست شے ہے، مگر یہ تمہیں ملا کہاں سے، اور یہ کنواں ہے کہاں؟ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ یہ کنواں کہاں اور کس مقام پر ہے، میں نے اسے غور سے دیکھنے کے بعد اس کے محل وقوع کا پتہ چلا لیا ہے۔ تم اس بات کی کوئی فکر نہ کرو، بس میرے وہاں پہنچنے کی دیر ہے، پھر اس کے بعد سونے کے ڈھیر ہوں گے۔ مگر یہ سونے کے ڈھیر لاؤ گے کیسے؟ بیوقوف جاہل عورت، یہ بھی کوئی مشکل امر ہے؟ جو ڈھیر بنتا جائے گا اسے اپنے سحر کے زور سے طلسم و شربا کے تہخانوں میں پہنچاتا جاؤں گا۔ اس کی تم فکر نہ کرو کہ سونا ہمارے پاس پہنچے گا کیسے، مگر تم کو اس عرصے میں یہ کام کرنا ہوگا۔ میں صدقے، میں قربان، تم حکم کرو کہ مجھے کرنا کیا ہے، مگر اتنی بات کا خیال رکھنا کہ سونے کی پہلی کھیپ سے ہی مجھے سر سے پاؤں تک سونے کے زیورات سے لاد دینا ہوگا۔ ارے پاگل جادوگرنی، اتنی ہلکی خواہش، میں تو سب سے تمہارے اور اپنے لیے سونے کا محل بنواؤں گا، اس کے بعد کوئی اور کام کروں گا۔ فتنہ ساز نے اس پر مزید خوش ہوتے ہوئے اور بے قرار ہوتے ہوئے کہا، اچھا تم مجھے بتاؤ کہ میں نے کرنا کیا ہے؟ کیا مجھے تمہارے ساتھ چل کر کوئی کام کرنا ہے؟ نہیں، تمہیں میرے ہمراہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم نے میرے بعد افراسیاب کے ہاں جانا ہے اور اسے میری جانب سے تسلیاں دینی ہیں، کیونکہ میرے وہاں نہ پہنچنے پر وہ سخت بے قرار ہوگا اور نقشہ اور میرے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کرے گا، مگر تم نے اسے اس طرح سے الجھائے رکھنا ہے کہ جس پر وہ میرے بارے میں کوئی سحر کر ہی نہ سکے۔ بس تمہاری باتوں سے میری جانب سے وہ اس وقت تک غافل رہے جب تک میں سونے کی اچھی خاصی مقدار اپنے تہخانوں میں نہ پہنچا دوں، پھر اس کنویں کا بہت سا پانی بھی اپنے گھر لے جاؤں گا، پھر کنواں پاٹنے کے بعد افراسیاب کے پاس چلا آؤں گا
اور جب وہ میرے ہمراہ کنویں پر پہنچے گا تو اسے کچھ بھی نہ ملے گا۔ میں سونے کی طاقت سے کام لوں گا اور دنوں میں آدم زادوں کے درمیان اپنی بادشاہت قائم کر لوں گا۔ بس تم وقت ضائع نہ کرو اور ابھی افراسیاب کی جانب روانہ ہو جاؤ۔ افراسیاب کو تمہاری آمد پر یہی پتہ چلے کہ تم میری تلاش میں اس کے طلسم کدہ میں پہنچی ہو۔ ٹھیک ہے سامری، میں جاتی ہوں، مگر تم بھی یہاں سے چلنے والی بات کرو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم کنویں پر پہنچ کر جلد سے جلد اس کی تہہ سے اس کا پانی حاصل کر کے سونا بنانا شروع کر دو۔ مگر تم سونا کن چیزوں کا بناؤ گے؟ وہاں پتھر کیا کم ہوں گے، انہی پتھروں پر پانی کے قطرے گرا کر انہیں سونا بن جانے کو کہوں گا۔ ہاں یہ درست ہے، پتھروں سے سونا بھی بہت بنے گا۔ اچھا میں چلتی ہوں سامری، تم بھی چلنے کی تیاری کرو۔ فتنہ ساز تم میری فکر نہ کرو، میں تم سے زیادہ بے چین ہوں۔ اس پر سامری کی بیوی فتنہ ساز نے اسی دم کچھ پڑا اور وہ سامری کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ طلسمی کنویں کا نقشہ پانے سے قبل سامری کے دل میں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں تھا اور نہ ہی نقشے کے بارے میں اس کی نیت خراب تھی، لیکن جو ہی نقشہ اس کے ہاتھوں میں پہنچا، لالچ کے دیوتا نے فوراً اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا۔ اس نے نقشہ دیکھتے ہی اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ سونے کی بڑی تعداد حاصل کرنے کے بعد کنواں پاٹ دے گا اور پھر اس کے بعد وہ افراسیاب کو لے کر اس کنویں تک جا پہنچے گا جہاں اسے نامرادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اس طرح کرنے سے وہ افراسیاب کے عطاب سے بھی محفوظ رہے گا اور ایک بہت بڑے سونے کے ذخیرے کا مالک بھی بن جائے گا۔ پھر وہ اسی سونے کی قوت سے اپنی ایک شاندار سلطنت قائم کرے گا اور اس سلطنت میں عمرو عیار اور اس کے گرو امیر حمزہ غلاموں کی حیثیت سے اس کے سامنے رہیں گے۔ ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے سامری کافی دیر کر اپنے آپ سے باتیں کرتا رہا۔ پھر اس نے شیطان کا نام لے کر کنویں کی سمت چلنے کی تیاری شروع کر دی۔ آتو جنی کو شاہ جنات سنو سنام کے روبرو فروش مجرم کی طرح پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے خود اس مقدمے کا فیصلہ کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا کیونکہ اسے علم تھا کہ آتو کو اس سے کئی عجیب و غریب باتوں کا پتہ چلے گا۔ دربار میں وزیر عہدہ برا کے علاوہ سام اور اس کی بیوی وہ بھی موجود تھی اور سام کا وہ لڑکا بھی موجود تھا جسے آتو نامی اغوا کرنا چاہتی تھی۔ علاوہ ازیں ان افراد کے وہ دونوں جنات بھی حاضر تھے جنہوں نے آتو کو گرفتار کیا تھا۔ سنوسن نام نے آتو سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تم نے سام کے بیٹے کو اغوا کیوں کرنا چاہا؟ سام کے ساتھ تیری کیا دشمنی ہے؟ آتو نے بڑے مغرورانہ انداز میں سب کی جانب دیکھا، پھر بادشاہ سے بولی، اغوا کی بات نہ کریں، یہ جھوٹی بات ہے۔ البتہ سام سے دشمنی کی بات کا جواب لیں کہ مجھ سے اس کی دشمنی کیوں اور کس لیے ہے۔ سام سے میری دشمنی اسی وقت سے چلی آ رہی ہے جب سے وہ مسلمان ہوا ہے۔ مجھے دوسرے مسلمانوں کی طرح سام سے بھی دشمنی ہو گئی، مگر دشمنی کا کھل کر کہیں اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میری بدقسمتی کہ میں افراسیاب کے شہر کے چنگل میں پھنس کر اس کی لونڈی ہو گئی، مگر اس پر بھی میرے دل سے سام کے خلاف کینہ نہ گیا۔ میں کسی نہ کسی میدان میں اسے ذکر پہنچانے کے لیے بے چین رہتی تھی۔ آخر ایک دن یہ موقع میسر آ گیا۔ اس کے بعد آتو نے طلسمی کنویں کے نقشے کے بارے میں ساری بات سے آگاہ کرنے کے بعد بادشاہ سے مزید کہا۔ چونکہ وہ نقشہ امیر نے عمرو کی تحویل میں دے دیا تھا، اس لیے افراسیاب پر جب یہ واضح ہوا کہ نقشہ اس کی تحویل میں ہے تو اس نے میری خدمات حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا، اور افراسیاب چاہتا تھا کہ میں اپنی قوت سے کام لے کر عمرو کو پکڑ کر اس کے روبرو پیش کر دوں۔ پھر وہ خود اس سے نقشے کا پتہ چلا لے گا کہ اس نے اسے کہاں رکھا ہے، یا وہ اپنے جادو سے پتہ کرائے گا۔ جادو کے ذریعے افراسیاب کے سامنے پیش کرنا چاہتی تھی، جس سے وہ متاثر ہو کر نقشہ افراسیاب کو دے دے گا۔ پھر وہ خود اس سے نقشے کا پتہ چلا لے گا کہ اس نے اسے کہاں رکھا ہے۔ لہٰذا افراسیاب نے مجھے حکم دیا کہ میں عمرو کو گرفتار کر کے اس کے روبرو پیش کروں۔ چونکہ سام اور عمرو پیر بھائی ہیں اور ان دونوں کی پشت پر ان کا گرو امیر حمزہ ان دونوں کی حفاظت کے لیے تیار رہتا ہے، اس لیے سام کو اپنے گرو کی بدولت پتہ چلا کہ عمرو پر کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہے، لہٰذا وہ اس کی مدد کی جائے۔ اس پر سام فوراً تیار ہو گیا عمرو کی مدد کے لیے۔ پھر اس نے اپنے جادو سے ساری حقیقت کا خود بھی پتہ چلا لیا، مگر مجھے اس وقت تک پتہ نہ چل سکا کہ عمرو کی مدد کس نے کی ہے جب تک سام اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو گیا۔ اس کے کامیاب ہو جانے کے بعد جب افراسیاب کی بدولت مجھے ساری بات کا علم ہوا تو غصے کے مارے میرا برا حال ہو گیا۔ میں نے سام سے انتقام لینے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ میں نے کئی مقامات پر جا کر سام کا پتہ لگانے کی کوشش کی، لیکن میں سام سے انتقام لینے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ چنانچہ جب میں اس کے گھر کے سامنے جا پہنچی اور اس بات کا انتظار کرنے لگی کہ کب سام گھر سے باہر آئے اور اس پر میں جادو سے حملہ کر کے اسے معذور اور لاچار کر دوں، سام تو باہر نہ آیا، اس کا بیٹا باہر آ گیا، جسے معذور کرنے یا اسے اپنے ہمراہ ساتھ لے جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ آپ کے دو جنات نے مجھے گرفتار کر لیا۔ بس یہ ہے میری مختصر سی داستان۔ مجھے اگر گرفتار کیا گیا ہے تو غلط جرم کی بنا پر گرفتار کیا گیا ہے۔ میں سام کے بیٹے کو قطعاً پکڑنا نہیں چاہتی تھی، یہ مجھ پر غلط الزام ہے، اس لیے میرا اس پر زور مطالبہ ہے کہ مجھے اس جرم سے بری قرار دیا جائے۔
اور اگر مجھے اس جرم میں سزا دی گئی تو میرا پورا قبیلہ آپ کی سلطنت پر حملہ آور ہو جائے گا۔ آتو، بادشاہ گرج کر بولا، ہمیں دھمکی نہ دو، بات محدود کرو اور صاف صاف کرو۔ اتنا کہنے کے بعد بادشاہ نے اس کی جانب دیکھ کر انہیں بیان دینے کے لیے اشارہ کیا جنہوں نے آتو کو گرفتار کیا تھا۔ وہ دونوں آگے بڑھے، پھر ان میں سے ایک نے کہا، جناب، آپ کی مملکت میں جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ اور جرم ہے، مگر آپ یقین جانیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اس امر کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اصل بات یہی ہے کہ ہم نے اس کے بد ارادے کے ساتھ ہی اس کو گرفتار کیا تھا۔ چونکہ وہ سحر پڑھ کر سام کے بیٹے پر پھونکے مار رہی تھی، اس لیے یہ ماں سوا کسی اور کو گرفتار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس پر آتو بھڑک اٹھی اور چلا کر بولی، یہ عقل کا اندھا ہے، میں اس وقت جادوئی پھونکے اس کے بیٹے پر نہیں، سام کے گھر پر مار رہی تھی، اس غرض سے کہ اگر سام گھر پر ہوا تو وہ باہر چلا آئے، مگر حقیقت میں وہ گھر پر نہیں تھا۔ اگر وہ گھر پر ہوتا تو میری جادوئی پھونکوں سے وہ گھر کے باہر آتا، وہ ضرور گھر سے باہر چلا آتا، مگر ان کم عقل جنوں کو یہی احساس ہوا کہ میں سام کو اپنی گرفت میں لینے کی خاطر اس پر پھونکے مار رہی ہوں۔ اگر ان کے اس دعوے کے ثبوت میں کوئی غیر جانبدار شہادت ہو تو اسے پیش کیا جائے۔ اگر وہ بھی یہ کہے کہ میں سام کے بیٹے کو پکڑنا چاہتی تھی تو میں دعوے سے دستبردار ہو جاؤں گی اور جو آپ سزا دیں گے اسے قبول کر لوں گی، مگر اس کے ساتھی کی شہادت ہرگز قبول نہیں کروں گی۔ اس پر بادشاہ نے ان دونوں جنوں سے پوچھا، تمہارے نزدیک اس واقعے کا کوئی اور عینی گواہ موجود ہے؟ اس پر دونوں جنوں نے اپنا سر جھکا لیا، جس پر بادشاہ اور اہلیان دربار نے جان لیا کہ اس واقعے کا کوئی تیسرا گواہ نہیں ہے۔ اس عرصے میں ہر کوئی تو اپنی اپنی جگہ پر آتو کی چرب زبانی پر خاموش اور پریشان تھا، مگر آتو مسکرا کر ہر ایک کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بادشاہ نے کچھ سوچا اور پھر اس نے اس آتو سے کہا، تمہارے اس مقدمے کا فیصلہ کل سنایا جائے گا، مگر میں نہیں چاہتی کہ میرا جھوٹا مقدمہ کسی بھی تاخیر کا متحمل ہو۔ آپ آج ہی فیصلہ سنائیں، کیونکہ آپ کے اس ماحول میں سخت گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ اس پر عہدہ برا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور انتہائی غصے کے ساتھ آتو سے کہنے لگا، بدبخت، بادشاہ سلامت کا ادب ملحوظ رکھنا ہوگا، جو انہوں نے فرمایا ہے اس کو ماننا تمہارا فرض ہے۔ بادشاہ سنو سنام نے وزیر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، عہدہ برا، تمہیں اس کی کسی بات کا برا نہیں ماننا چاہیے، اس نے جو کچھ بھی کہا ہے یہ کہنا اس کا حق ہے۔ بہرحال اس مقدمے کا فیصلہ کل ہی ہوگا اور ہم بھی آتو سے یہی کہیں گے کہ وہ ہمارے اس فیصلے پر زیادہ اعتراض نہ کرے۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی بادشاہ تخت پر سے اٹھ کھڑا ہوا اور محل میں چلا گیا، مگر جاتے ہوئے انہوں نے وزیر، قاضی اور امام سے کہا کہ وہ دربار سے نہ جائیں، بادشاہ کی بات سن کر جائیں۔ چنانچہ وہ تینوں رک گئے۔ جنات آتو کو لے کر چلے گئے، جاتے ہوئے ان تینوں کو کھا جانے والی نظروں کے ساتھ گھورتی جا رہی تھی۔ تینوں اس کے حال پر مسکرا رہے تھے۔ بادشاہ سنو سنام اپنے خاص کمرے میں وزیر، قاضی اور سام کے ہمراہ بیٹھا آتو کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میرے عام جنات تو کیا، بڑے سے بڑا معزز جن بھی میری مملکت میں جھوٹ نہیں بولتا، ہر آدمی سچ بولتا ہے، چونکہ جھوٹے شخص کے لیے ہم نے بڑی کڑی سزا مقرر کر رکھی ہے، اس لیے یہاں کوئی بھی جھوٹ بولنے کی جرت نہیں کرتا۔ میرے خفیہ جنات نے جو بیان دیا ہے وہ بالکل درست ہے، لیکن آتو نے اپنے بچاؤ کے لیے جو موقف اختیار کیا ہے اسے ہم رد نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنے لوگوں کو محض اس لیے روکا کہ اب تم لوگوں کی کیا رائے ہے، آتو کو کیا سزا دی جائے، کیونکہ اگر اس کا موقف درست بھی تسلیم کر لیا جائے کہ وہ سام کے بیٹے کو اغوا کرنے نہیں آئی تھی، لیکن وہ سام پر حملہ آور ہونے کی غرض سے تو ضرور آئی تھی، اور یہ بھی جرم ہے۔ کسی شریف شہری پر محض حملہ کرنا یا اسے جان سے مارنے کا ارادہ کرنا بھی جرم ہے، اور اس بات کا اس نے اقرار بھی کیا ہے۔ لہٰذا آپ لوگ بتائیں کہ اس جرم کی ہم اسے کیا سزا دیں، کیا نہ دیں، یا اسے معاف کر دیں۔ اس پر وزیر نے کہا، حضور والا، اس کافرہ کو معاف نہیں کرنا چاہیے، آپ نے یہ بالکل بجا فرمایا ہے۔ اس نے جس جرم کا اقبال کر لیا ہے، اسی اقبال جرم پر اسے ضرور سزا ملنی چاہیے، لہٰذا آپ اسے سزا ضرور دیں اور معاف کرنے کی ہدایت نہ کریں۔ قاضی اور سام نے بھی وزیر کی اسی بات سے اتفاق کیا، لہٰذا بادشاہ نے اس بات کو مانتے ہوئے آتو کو سخت سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جب آتو کے بارے میں تمام باتیں ہو چکی تو بادشاہ نے سام سے کہا، یہ سارا فتنہ اسی نقشے کی بدولت ہوا ہے، ہم نے تمہیں امیر حمزہ کو امانتاً رکھنے کے لیے دیا تھا۔ دراصل دولت کا لالچ کسی بھی مخلوق کا ہو جو اس کی اہمیت اور طاقت سے آگاہ ہے، چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ وہ نقشہ امیر نے اپنے مرید عمرو کو دے دیا ہوا ہے، یہ انہوں نے اچھا کیا، کیونکہ عمرو جیسا چلاک انسان دوسروں سے بہتر اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ چونکہ آتو کے بتانے کے مطابق افراسیاب اور سامری اس نقشے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں، اس لیے مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں وہ دونوں شیطان اب کسی جادو سے کام لے کر عمرو سے وہ طلسمی نقشہ ہتھیانے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ اگر وہ نقشہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر وہ سونے کی طاقت حاصل کرنے کے بعد پوری دنیا کے آدم زادوں اور جنات وغیرہ کی کایا ہی پلٹ دیں گے۔ وہ مخلوق خدا کو بالکل اسی طرح اپنا غلام بنانے کی کوشش کریں گے
जैसी कोशिश यहूदी कौम और दूसरी कौमों को गुलाम बनाने के लिए कर रही है। इसलिए मेरा तो शाम को यह मशवरा है कि इब्लीस को इस तोहफे को उम्रू से लेकर बर्बाद कर दिया जाए। इसके बर्बाद कर देने में ही इंसान और इंसानियत का भला है। अगर इस रस्मी कुएं का पानी वाला नक्शा मौजूद रहा तो क्या जिन्नात और क्या इंसान इसे हासिल करने और एक दूसरे को जान से मार देने में लगे रहेंगे। इंसान को कभी सुकून न मिल सकेगा। इसलिए तुम पहले अमीर हमजा साहब को सारी बात से आगाह करना और इसके बाद उम्रू से नक्शा लेकर इसे तबाह कर देना। अपने बादशाह की इन बातों से तीनों ने न सिर्फ इत्तफाक किया बल्कि वो खुश भी हुए। चुनाचा शाम ने दूसरे ही दिन अमीर और उमरू से मिलने का वादा कर लिया। चुनाचा फैसला हो गया कि उमरू से तिलस्मी कुएं का नक्शा लेकर किसी को नहीं दिया जाएगा बल्कि इसे तबाह कर दिया जाएगा। और अगर इस नक्शे के मालिक दमिंदर को हकीकत हाल का पता भी चल गया और वो हमारे पास चला आया तो उसे भी साफ साफ बता दिया जाएगा कि वह नक्शा इंसान और इंसानियत की भलाई के लिए तबाह बर्बाद कर दिया गया है। दूसरे दिन आतू को दरबार शाही जिन्नात के दरबार में पेश किया गया। आज आतू बड़ी चुपचाप और खामोश थी। उसकी आंखें भी मुरझाई हुई थीं। सनो सन्नाम बादशाह ने इसके जुर्म की इसे तफसील सुनाने के बाद इसे सज़ा सुनाते हुए कहा, आतू तुम्हें इरादा कत्ल के जुर्म में 3 साल की सज़ा दी जाती है। इन 3 सालों में तुम्हें काम भी करना होगा। जो भी काम तुम्हें दिया जाएगा वो तुम्हें काम करना होगा। क्या इस बारे में तुम कुछ कहना चाहती हो? इस पर आतू ने मुरझाई हुई नज़रों से बादशाह की जानिब देखा, फिर बोली, आपने मेरे जुर्म की सज़ा तो सुना दी है, मगर अब आप मेरा भी फ़ैसला सुन लें। आप मुझे कैद खाने में 3 साल रखें या 7 साल, मगर मैं दीन इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी सज़ा का आगाज़ करूँगी। मैं इस्लाम लाना चाहती हूँ और इस्लाम लाने के बाद सज़ा भी यही पूरी करूँगी और इसके बाद की बाकी ज़िंदगी भी आप ही के ज़ेरे साया मुकम्मल करूँगी। इतना कुछ कहने के बाद आतू चुप हो गई। उसकी बात से पूरे दरबार पर सन्नाटा छा गया। हर कोई अपनी अपनी जगह हैरान भी था और खुश भी, और ख़ासकर शाम तो बहुत ही हैरान और खुश था। गौसीली और खौफनाक जिन्नी का यूं दिल बदलेगा इसे कतन उम्मीद नहीं थी। दरअसल आतू ने बादशाह सनो सन्नाम की बातों से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लेने का फ़ैसला किया था। फिर आतू की बात पर बादशाह सनो सन्नाम ने इससे कहा, आतू यह क्या तूने सज़ा से बचने की खातिर तो ऐसा नहीं किया? जी जा बादशाह, ऐसी कोई बात नहीं। न मैं किसी जबर से इस्लाम कबूल कर रही हूँ और ना ही किसी खौफ से या सज़ा से बचने की खातिर। यह तो मेरे दिल का फ़ैसला है, मेरे ज़मीर की आवाज़ है। हाँ, यह अब आप पर है कि आपकी रियाया पर मुनहसर है कि वो मुझे इस्लाम कबूल करने के बाद अपने शहर में रखते हैं या नहीं। अगर आपकी रियाया ने मुझे यहाँ से निकाल देने का फ़ैसला किया तो मैं अपने आप को और आपकी रियाया से इल्तिजा करूँगी कि वो खुदारा मुझे किसी ऐसी जगह पहुँचा दे जहाँ अफरासियाब और सामरी जैसे जालिम जादूगरों का साया भी ना पड़ता हो। आखिरी जुमले आतू ने इस दर्दमंदी के साथ अदा किए कि शाम का दिल भर आया। इसने आगे बढ़कर आतू के सर पर अपना शफकत भरे हाथ रखते हुए कहा, आतू तू कहीं नहीं जाएगी, मेरे घर में रहेगी, मेरी रूहानी बहन बनकर। मैं तुम्हें इस्लाम के एक एक रुकन और एक एक फ़र्ज से आगाह कराऊंगा। मैं तुम्हारे लिए अपने यहाँ सबसे लायक जिन आलिम का इंतखाब करूंगा। मैं अपने इंसाफ पसंद बादशाह से भी अर्ज़ करूंगा कि मैंने आतू को माफ़ कर दिया है, लिहाजा आप भी इसे माफ़ कर दें। इस पर बादशाह ने शाम के जज्बात की तारीफ़ करते हुए आतू की सज़ा माफ़ कर दी। बादशाह के इस फैसले से हर एक ने इत्तफाक किया, बल्कि बेहद खुशी का भी इजहार किया। आतू को बड़ी इज्जत से रिहा कर दिया गया। फिर इस रात पूरे शहर में चरागा किया गया। जिस रात आतू ने इस्लाम कबूल करते हुए अपने तमाम गुनाहों से ताइब होने का इकरार किया, अब आतू शाम के घर में रहती थी और इसकी बहन बनकर, और आतू की बीवी और इसके बच्चे और इसकी बड़ी इज्जत करती थी। शाम एक आदमी की शक्ल शुबात में उमरू के घर पहुंचा और मकबल से मिलकर इससे उमरू के साथ मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया, जिस पर मकबल ने इसे बताया कि उमरू कहीं बाहर गया हुआ है, वो बसरा में नहीं है। मकबल ने इतना बताकर दरवाज़ा बंद कर लिया। शाम मकबल के उदास चेहरे और बुझे बुझे दिल से बात करने पर जान गया कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। उमरू कहीं नहीं, क्या वो बसरा शहर या इसके गिरदो नवाह में है? इस पर शाम ने एक वीराने में पहुंचकर अपनी जादुई कुव्वत से अपने हमजाद को अपने सामने हाजिर किया और इससे उमरू के बारे में तफसील से बताने को कहा। इस पर शाम का हमजाद कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला और तफसील से सारी बात से आगाह किया और साथ ही से ये बताया कि उमरू आजकल फ़लाँ देहात में अपने एक जागीरदार दोस्त के पास रह रहा है। जब शाम को ये पता चला कि महज इसकी बीवी के मजाक करने पर उमरू नाराज़ होकर घर से चला गया है तो इसे इस बात का बड़ा दुख हुआ। इसने फ़ौरन इस गाँव में पहुँचने का फ़ैसला किया जहाँ उमरू रह रहा था। वहाँ पहुँचकर उसने उमरू का पता किया तो उसे पता चला कि वो इस वक्त तनहा गाँव की नदी के किनारे बैठा हुआ है। इस पर शाम ने फ़ौरन एक मुअज़्ज़ज़ इंसान का रूप इख्तियार किया और उमरू से मिलने उस नदी पर जा पहुंचा। उमरू शाम को ना पहचान सका क्योंकि उसने रूप बदला हुआ था। इस पर उमरू ने कहा, कहिए जनाब आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्या आप मुझसे मिलने आए हैं? 100% आपसे, किसी और से नहीं। बहुत खूब, उमरू चकन्ना होकर बोला। आप कहीं शहर से तो नहीं आए? नहीं, मैं तुम्हारे दिल के अंदर से आया हूँ।
کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے تم اپنے آپ میں جھانکو، احساس کرو کہ تم سے کون جدا ہوا تھا جو آج تم سے اچانک آن ملا ہے۔ اس پر عمرو سوچ میں پڑ گیا، پھر سام کی جانب غور سے دیکھا۔ چونکہ جنوں وغیرہ سے اس کی ملاقات ہمیشہ رہتی تھی، اس لیے اس نے سام کو پہچان لیا۔ سام نے اس کی عقل کی داد دیتے ہوئے کہا، مگر تم تھوڑے سے جاہل، تھوڑے سے بیوقوف، تھوڑے سے کم ظرف، تھوڑے سے الو بھی ہو۔ میں جان گیا یہ سب کچھ تم نے مجھ سے کیوں کہا ہے۔ غالباً تم بلقیس سے مل کر آئے ہو۔ تمہارے جاہل ہونے کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ تم نے جو بات کی ہے غلط کی ہے۔ میں نہ شہزادی صاحبہ سے ملا، البتہ تمہارے ملازم سے ضرور ملا ہوں۔ دیکھو میں گھر سے سیدھا تمہارا پتہ چلانے کے بعد تنہا آیا ہوں۔ تم نے شہزادی کے بارے میں جو کچھ اپنے آپ میں سوچ رکھا ہے وہ غلط سوچ رکھا ہے۔ شہزادی نے جو کچھ بھی تم سے کہا مذاق میں کہا، البتہ جو بات کرنے کے دوران وہ ذرا سنجیدہ ہو گئی تھی، بس اسی سنجیدگی کا تم نے برا منا لیا اور گھر چھوڑ کر یہاں چلے آئے۔ کیا تم میری غلط فہمی دور کرنے اور مجھے یہاں سے لے کر جانے آئے ہو؟ ہاں، میں یہ کام بھی کرنے آیا ہوں، اور تم سے طلسمی کنویں کا نقشہ لے کر اسے تباہ کرنے کی غرض سے بھی آیا ہوں۔ وہ کیوں؟ اس پر سام نے اسے پورے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، ہمارے بادشاہ سلامت نے فیصلہ کیا ہے کہ ابلیس کا وہ تحفہ تم سے لے کر اور امیر حمزہ کے مشورے کے بعد اسے تباہ کر دیا جائے۔ وہ نقشہ نہ ہوگا، نہ ہی کوئی فساد پھیلے گا، اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو مار سکے گا۔ مگر اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تمہیں گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ شہزادی سے صلح کے بعد وہ نقشہ تم سے لے کر امیر کے پاس جاؤں گا، اور پھر ان کے مشورے کے بعد اس نقشے کو سپرد آگ کر دیا جائے گا۔ امیر کے پاس بھی چلوں گا۔ ٹھیک ہے، تم نے شہزادی صاحبہ کو راضی کرنے کے بعد میرے ہمراہ چل سکتے ہو۔ برخوردار سام، مردوں کے معاملے میں عورتوں سے کوئی مشورہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ کم عقلی ہی کا مشورہ دیتی ہیں۔ یہ تمہاری بھول ہے، شہزادی صاحبہ بڑی عقل مند ہیں، ہوں گی۔ عمرو اتنا کہہ کر کچھ دیر کے لیے چپ ہو رہا۔ سام نے بھی کوئی بات نہ کی۔ پھر عمرو بولا، اچھا اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میرے ہمراہ گھر چلو، شہزادی سے صلح کر لو اور نقشہ لا کر میرے حوالے کرو۔ جب تم نقشہ مجھے دے دو گے پھر میں سوچوں گا کہ تمہیں ہمارے ہمراہ چلنا چاہیے یا نہیں۔ برخوردار، اگر تم نے مجھے اپنے ہمراہ لے کر امیر کے پاس نہ گئے تو تمہاری کوئی بات بھی نہیں بنے گی۔ یہ بات بھی تمہارے گھر پہنچنے کے بعد سوچوں گا۔ ٹھیک ہے، جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ اس کے بعد عمرو سام کو لے کر اپنے دوست زمیندار کے پاس پہنچا۔ اس سے الوداعیہ ملاقات کی اور سام کے ہمراہ شہر کی جانب چل پڑا۔ عمرو اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر پہنچا تو سام نے اسے روکتے ہوئے کہا، یہیں ٹھہرو، تمہارا بیٹا عمیر آئے گا اور تمہیں لے کر گھر کے اندر جائے گا۔ تم نے جاتے ہی شہزادی سے صلح کر لینی ہے، اور پھر تم نقشہ لے کر میرے پاس چلے آنا۔ اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ تمہیں اپنے ہمراہ امیر حمزہ کے پاس لے جاؤں یا نہیں۔ تم اچھا نہیں کر رہے سام، اچھے برے کا بعد میں پتہ چل جائے گا، فی الحال تم عمیر کا انتظار کرو۔ اتنا کہنے کے بعد سام نے اپنے آپ میں کچھ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد عمرو کے مکان کی جانب پھونک ماری، جس پر چند لمحوں بعد دونوں کو عمیر گھر سے باہر آتا ہوا دکھائی دیا۔ عمیر نے گھر سے باہر آ کر اپنے دائیں بائیں جانب دیکھا۔ جب اسے دائیں بائیں کوئی بھی دکھائی نہ دیا تو اس نے سامنے کی جانب دیکھا۔ جب اسے اپنے سامنے اپنا باپ سام کے ہمراہ دکھائی دیا تو وہ دوڑ کر عمرو کے پاس آن کھڑا ہوا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، چلو ابھی گھر چلو، بہت مزے اڑا لیے آپ نے، گھر میں امی بیٹھی اپنے نصیبوں کو رو رہی ہیں، جاؤ عمرو، عمیر کی اتنی بات ہی کافی ہے۔ کیا تم نہیں چلو گے؟ نہیں برخوردار، میں کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتا۔ اس پر عمرو ہنستا ہوا عمیر کے ہمراہ گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر کے دروازے پر پہنچے تو عمیر نے اندر سے داخل ہوتے ہوئے اپنی ماں کو آواز دیتے ہوئے کہا، امی، میں اپنے مرغیاں چرانے والے ابو کو لے آیا ہوں۔ چپ نالائق، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ ابو، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ جو کرتے رہے ہو وہی کہہ رہا ہوں۔ اتنے میں بلقیس اور مقبل بھی چلے آئے۔ عمرو کو دیکھا تو خوش ہو گئے۔ بلقیس نے آگے بڑھ کر کہا، آگے آپ، میری بڑی خواہش تھی کہ آپ آئیں تو میں اپنے شہزادے کے ہمراہ آپ سے اجازت لے کر چلی جاؤں۔ عمرو کی بھویں تن گئیں، غصیلی آواز میں بولا، تو تم نے چلے جانا تھا اپنے محبوب شہزادے کے ہمراہ، میرا انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ہی نے کہا تھا جب شہزادہ آ جائے تو مجھے بتانا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اچھا، تم اب اپنے شہزادے کی خاطر آزاد ہونا چاہتی ہو؟ اس نے خام خواب بلا پھسلا کر مجھے اندر بھیج دیا، میں نہ ہی آتا تو اچھا تھا۔ پھر عمرو نے غصے کے ساتھ کہا، وہ رومن شہزادہ کہاں ہے جس کے ساتھ تم آئندہ کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہو؟ بلاؤ اسے۔ اس پر بلقیس نے دائیں بائیں دیکھا، اس کے پیچھے مقبل کھڑا دوسری جانب منہ کی ہنس رہا تھا۔ پھر بلقیس نے عمیر کو اپنی گود میں لیتے ہوئے عمرو سے کہا، یہ رہا میرا شہزادہ، اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزار دوں گی، مگر تمہارے ساتھ تمہاری باندی بن کر۔ اتنا کہنے کے بعد بلقیس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس نے عمرو کے سامنے اپنا سر جھکا لیا۔ اس پر عمرو نے آگے بڑھ کر بلقیس سے کہا، بلقیس، مجھ سے بڑی بھول ہوئی، تمہارے مذاق کو میں نے سچ جان لیا۔
امی ابو کو اب معاف کر دو، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ عمیر کی اس بات پر دونوں ہنس پڑے۔ مقبل تو منہ پھاڑ کر اس زور سے ہنسا کہ تینوں نے حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھنا شروع کر دیا۔ عمیر نے کہا، چچا نے ساری عمر کی ہنسی آج ہی منہ سے نکال دی ہے۔ عمرو کا بلقیس سے سارا غصہ جاتا رہا تو اس نے طلسمی کنویں والے نقشے کو سامان سے نکال کر سام کو دینا چاہا، مگر تلاش و بشیار کے بعد جب اسے نقشہ نہ ملا تو اس نے شہزادی سے نقشے کے بارے میں پوچھا۔ بلقیس نے کہا، وہ نقشہ جس پر جادو کی لکیریں اور ایک کنواں تھا۔ ہاں وہی۔ کیا کیا اسے؟ اسی منحوس تعویذ کی وجہ سے تو آپ ناراض ہو کر چلے گئے تھے، لہٰذا جس نجومی نے مجھے اس کی نحوست کے بارے میں بتایا تھا، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اسی تعویذ کی نحوست سے تمہارا شوہر تم سے ناراض ہو کر چلا گیا ہے، لہٰذا میں نے وہ نقشہ ڈھونڈ کر اس کو لا دیا تاکہ وہ اس سے 7 جوتے مار کر اسے تباہ کر دے اور تم گھر چلے آؤ۔ وہ تعویذ واقعی منحوس تھا۔ میں نے وہ تعویذ جسے تم کوئی نقشہ بتا رہے ہو اس نجومی کو کارروائی کرنے کے لیے دیا تھا۔ وہ اس منحوس تعویذ کو لے گیا اور آج تم گھر چلے آئے۔ واقعی وہ تعویذ بہت منحوس تھا۔ اس کے گھر سے نکلتے ہی میرے گھر کی نحوست دور ہو گئی اور آپ چلے آئے۔ اس پر عمرو نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اے اللہ، کس دانشور نے سچ ہی کہا ہے کہ جب بھی کہیں زوال یا تباہی آئے گی وہ کسی عورت کی کم عقلی کی بدولت آئے گی۔ سچ کہا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ عورت ایک ایسا بچھو ہے جس سے چمٹنے کو جی چاہتا ہے مگر بچھو اپنا کام دکھا کر ہی رہتا ہے۔ تم نے بھی اللہ کے فضل سے کام دکھا ہی دیا۔ زیادہ بیوقوف اور کم عقل مند شہزادی، وہ نقشہ امیر حمزہ کی امانت تھا۔ تو نے اسے کسی نجومی کو نہیں دینا تھا بلکہ کسی ایسے جادوگر اور جن کو دیا ہے، وہ اس کی حقیقت سے آگاہ تھا۔ اس پر شہزادی نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا، ہوں میرے خدایا، یہ تو مجھ سے بہت بڑی بھول ہوئی۔ چلو خیر، جو ہونا تھا ہوا، جو خدا کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ میں اس نقشے کو سام کے ہمراہ جا کر حاصل کروں گا، کیونکہ وہ ابلیس کا تحفہ کسی جن کے لیے تھا، اس لیے اس کا تباہ کرنا ضروری امر تھا۔ عمرو یہ کہتے ہوئے سوچ میں پڑ گیا کہ اب سام کو کیا جواب دے گا۔ وہ اسی سوچ میں تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ عمرو نے دروازہ کھولا تو سام کو کھڑا پایا، جس نے عمرو کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے گھر کے اندر دیر کرنے پر میں نے خود ہی حقیقت حال کا پتہ چلا لیا۔ وہ نقشہ نجومی کے روپ میں سامری جادوگر لے اڑا ہے۔ آؤ پہلے اسے اس کے استاد کے گھر یعنی افراسیاب کے ہاں دیکھتے ہیں۔ اگر وہ وہاں نہ ملا تو اسے کہیں اور تلاش کرنا ہوگا۔ وہ افراسیاب کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے ہاں اسے دیکھنا بہت ضروری ہے۔ چلو سام، میں تیار ہوں۔ اس کے بعد اس نے بلقیس کو تسلی دی کہ وہ زیادہ فکر مند نہ ہو، وہ نقشہ حاصل کر لیں گے۔ اس کے بعد سام اسے لے کر افراسیاب کے ٹھکانے پر جا پہنچا، مگر یہ دیکھ کر دونوں حیران اور ششتر رہ گئے کہ افراسیاب کی جادو نگری ملبے کا ڈھیر بنی ہوئی تھی۔ دور و نزدیک تک نہ انہیں کوئی جن دکھائی دیا، نہ کوئی چڑیل۔ افراسیاب کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ سام نے اپنی طاقت سے کام لیتے ہوئے پتہ چلایا کہ نقشہ کہاں ہے اور کس کے پاس ہے، تو اسے پتہ چلا کہ اسے تو سامری لے اڑائے۔ وہ اس کے ذریعے اب سونا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ہمراہ چند چڑیلیں اور غلام جن بھی ہیں۔ دیووں کو جب پتہ چلا کہ اس کے 2 ساتھی دمندر اور لبندر ایک آدمزاد افراسیاب کی قید میں ہیں، تو انہوں نے بادشاہ کے ہمراہ اپنے دونوں ساتھیوں کو چھڑوانے کی غرض سے افراسیاب کے طلسم قدح پر حملہ کر دیا۔ افراسیاب نے انہیں اپنے جادو کے زور سے شکست دینا چاہی مگر کامیاب نہ ہوا۔ دیو کے بادشاہ کا جادو ان جادوؤں سے زیادہ طاقتور اور اثر کرنے والا تھا، لہٰذا انہوں نے چند لمحے میں ہی افراسیاب کی ساری جادو نگری تباہ کر کے اپنے دونوں ساتھیوں کو چھڑوا لیا۔ افراسیاب کے غلام جن اور چڑیلوں کو دیو نے مار ڈالا۔ بہت کم ایسے تھے جو ان کی میں سے زندہ بچ کر نکلے۔ افراسیاب بھی بچ گیا تھا، مگر ایک لنگوٹی کے سوا اس کے جسم پر اور کوئی کپڑا نہیں تھا۔ وہ اسی حالت میں اپنی جان بچاتا پھر رہا تھا۔ پھر سام نے اسے دیکھ لیا۔ وہ عمرو سے بولا، بدبخت افراسیاب وہ جا رہا ہے۔ عمرو نے اس کی جانب دیکھا تو حیران ہو کر بولا، ارے یہ بدبخت تو لنگوٹی باندھے ہوئے ہے، اس کے ٹھاٹ باٹ کو کیا ہوا؟ برخوردار عمرو، برے کاموں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس سے ملیں وہ کس لیے؟ اب اس کے پاس کیا ہے جو اس سے ملاقات کریں؟ نقشے کے بارے میں نہیں پوچھیں گے؟ اس سے کیا پوچھنا؟ عمرو نقشہ تو اس کا چہیتا شاگرد سامری لے اڑا اور وہ اب اس طلسمی کنویں سے سونا نکالنے میں کوشاں ہے۔ آؤ اس کنویں پر چل کر سامری کو اس کے انجام تک پہنچاتے ہیں اور وہ نقشہ حاصل کر کے امیر حمزہ کو پہنچاتے ہیں۔ اس نقشے کے بارے میں آخری فیصلہ امیر ہی کریں گے۔ وہ کنواں ہے کہاں؟ تمہیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میں تمہیں وہیں لے جا رہا ہوں۔ افراسیاب کو بھی ساتھ لے چلیں۔ وہ کس لیے؟ گلی ڈنڈا کھیلنے کے لیے۔ یہ کہہ کر عمرو اور سنجیدہ ہو گیا، تم بڑے شریر اور آدھے شیطان بھی ہو اور عیار بھی۔ ادھر میری جان پر بنی ہے کہ کہیں ابلیس کا شکار ہو کر نہ رہ جائیں، اور تمہیں مذاق کی سوجی ہے؟ ابلیس نے ہمارے پاس آ کر کیا کرنا ہے؟ برخوردار، وہ ہم جیسے موہد دنیا داروں کو بہکاتا اور تباہ کرتا رہتا ہے۔ اسے یہی فکر کھائی جاتی ہے کہ ان چھوٹے آدمیوں کی بدولت اسلام دنیا پر نہ چھا جائے۔
چھوٹے آدمیوں کی بدولت میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا عمرو میرے دوست، تم بھی بڑے کائیاں، مگر آج بس تمہیں یہ سمجھا دوں کہ اسلام کی اگر حفاظت کریں گے تو غریب اور اسلام سے مخلص لوگ ہی اس کی حفاظت کریں گے، حکمران اور سرمایہ دار اس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اسلام کی حفاظت ہمیشہ غریب لوگ ہی کرتے آئے ہیں۔ حکمران اور سرمایہ دار اپنے مفاد کی خاطر برے سے برا کام بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مگر غریب ایسی کوئی بات نہیں کرے گا، وہ اپنے ایمان اور ارادے مستحکم رہتے ہیں۔ پھر بھی خطرہ ہے کہ لوگ ابلیس کے بہکاوے میں نہ آ جائیں، اس لیے ہمیں سب سے پہلے سامری سے اس کا نقشہ لینا ہوگا۔ مگر سام اب کیا فائدہ، اس سے نقشہ لینے کا کنویں پر تو وہ پہنچ ہی چکا ہے، اور مجھے شک ہے کہ وہ کنویں میں سے طلسمی پانی بھی نکال کر کئی بالٹیاں، مگ، جگ اور ہانڈیاں بھر چکا ہوگا۔ اچھا تم بے تکی باتیں چھوڑو اور میرے ہمراہ اس کنویں پر چلو، آؤ پچھلی سمت سے چلتے ہیں، جلد وہاں پہنچیں گے۔ سام جن اپنی طاقت سے عمرو کو اپنے ساتھ اڑائے پھر رہا تھا، وہ جلد از جلد کنویں پر پہنچ کر سامری کو شکست دینا چاہتے تھے، اس کے بعد امیر حمزہ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے تھے۔ جب عمرو اور سام اس حدود میں داخل ہوئے کہ جس حدود میں طلسمی پانی والا کنواں تھا، تو وہ دور ہی رک گئے، کیونکہ اس کنویں کو دمندر کا بادشاہ اور دوسرے دیو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ سامری ان کے پرزور حملوں پر وہاں سے فرار ہو چکا تھا، مگر اس حال میں کہ اپنے استاد کی طرح ان کے جسم پر بھی ایک لنگوٹی کے سوا کوئی دوسرا کپڑا نہیں تھا۔ دیو نے اسے مار ڈالنا تھا، مگر دیو کے بادشاہ نے اس کو ہر طرح کی جادوئی قوتوں سے محروم کر کے اسے آزاد چھوڑ دیا تھا۔ دیو سامری کا طلسم و شربہ پہلے ہی تباہ کر آئے تھے، اور جو مخلوق اس کی حفاظت پر مامور تھی اسے وہ مار آئے تھے۔ اب سامری کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا تھا، وہ بھی اپنے استاد کی طرح لاچار اور بے بس ہو چکا تھا۔ سام نے عمرو سے کہا، عمرو یہ بد مخلوق اس کنویں کے پانی کی حقیقت سے آگاہ ہو چکی ہے، اس لیے یہ سب کنویں سے پانی نکالنے میں کوشاں ہیں۔ میرے خیال میں اب تک کوئی بھی اس کنویں میں پانی نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ سامری بھی کافی حد تک ناکام ہی رہا تھا۔ اس کنویں کا پانی ابلیس نے جس دیو کو اس کی عبادت کے سلے میں دیا تھا، اس کے سوا کوئی بھی اس کنویں سے پانی نہیں نکال سکتا۔ اگر کوئی دوسرا اپنی کاوش سے اس میں پانی نکالے گا تو وہ بیکار پانی ہوگا، اس کی کسی شے پر چھڑکنے سے کوئی شے بھی سونے کی نہیں بنے گی۔ یہ قسمت اور مقدر کا کھیل ہے۔ چونکہ دیو کے بادشاہ کو اپنے سیر اور اپنی قوت پر بڑا ناز تھا، اس لیے اس نے اس معاملے میں نہ تو دمندر کو آگے بڑھنے دیا اور نہ ہی اس کے بھائی لبندر کو۔ بادشاہ تو ان دونوں کو چور سمجھے ہوئے تھا، کیونکہ انہوں نے سونے کے اصول کی خاطر بادشاہ کو کسی امر سے آگاہ نہیں کیا تھا، مگر اس کنویں کا پانی تو ابلیس نے دمندر کو بخشا تھا، لہٰذا وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، یا اس سے خدا کو ماننے والے فائدہ اٹھا سکتے تھے، اور تیسرا کوئی نہیں۔ مگر دیو کا بادشاہ اس حقیقت سے بے خبر تھا، اسے یہی علم تھا کہ اس کنویں کے پانی سے کوئی بھی سونا نہیں بن سکتا، اسے یہی علم تھا کہ اس کنویں کے پانی سے کوئی بھی سونا بنا سکتا ہے۔ لیکن جب اس نے کنویں سے پانی نکلوایا اور اسے مختلف اشیاء پر چھڑکا اور وہ سونا نہ بنی، تو بادشاہ جنجلا اٹھا۔ وہ یہ سمجھا کہ دمندر اور بندر نے اس سے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے اسے دھوکہ دیا ہے، وہ کنواں جس کے پانی سے سونا بنتا ہے وہ کہیں اور ہے۔ دمندر جھوٹ بول کر بادشاہ کو اس کنویں کے بارے میں بتانا نہیں چاہتا، وہ مجرم ہے۔ اس پر بادشاہ دیو کو ان دونوں بھائیوں پر ایسا غصہ آیا کہ اس نے ان دونوں کو اپنے روبرو حاضر کر کے اپنے ترشول سے ان کی جان لے لی۔ دمندر نے مرنے سے قبل وہی پانی جو دیو کے بادشاہ نے کنویں میں سے نکالا تھا اور دمندر کے قریب ہی پڑا تھا، دمندر نے بڑی مشکل سے اس کنویں کا پانی لے کر اپنے آپ پر اس خیال سے چھڑکا کہ ابلیس اس کے گناہ معاف کر دے گا اور اسے بخشتے ہوئے دوبارہ زندگی بھی دے دے گا، کیونکہ ابلیس کے کنویں کے پانی کا اس نے احترام کیا ہے۔ دمندر نے بڑی مشکل سے، کیونکہ بادشاہ کے ترشول کا زخم اس کے جسم پر کاری آیا تھا، ایک برتن کو منہ لگا کر پانی پیا، مگر پانی پیتے ہی اس کا پورا جسم سونے کا بن گیا اور وہ مر گیا۔ دیو بادشاہ اس پر بہت خوش ہوا، اس نے یہی جانا کہ اگر اس پانی کو کسی عزیز حص پر چھڑکا جائے تو وہ سونے کی ہو سکتی ہے، لہٰذا اس نے پاگل پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہیں ایک سر پر اس کنویں کا پانی چھڑکا، مگر کوئی وجود بھی سونے میں نہ ڈال سکا، ہر کوئی اپنے اصل کے ساتھ برقرار رہا۔ اس پر دیو کا بادشاہ بڑا جھنجھلایا، اس نے غصے میں آ کر اسی دم اپنے سیر سے گرد و نواح میں آگ بھڑکا دی اور اس کے ساتھ ہی اپنے لشکر کو لے کر اس کی حدود سے نکل گیا، مگر جاتے ہوئے دمندر کا سونے والا جسم اپنے ہمراہ لے گیا۔ عمرو یار اور سام دور کھڑے یہ سب کچھ دیکھ کر اور سمجھ رہے تھے کہ جب دیو کا بادشاہ اپنا کھیل اور اپنی کاوشیں ختم کر کے اس کنویں پر سے غائب ہو کر اپنی راجدھانی میں جا پہنچا تو عمرو اور سام اس کنویں پر پہنچے۔ عمرو نے ایک برتن میں پڑے ہوئے پانی کو لے کر ایک پتھر پر چھڑکا تو وہ سونے کا بن گیا، جس پر عمرو نے ایک زوردار نعرہ مارتے ہوئے کہا، سام ہم اس کنویں کے پانی سے سونا بنا سکتے ہیں، یہ دیکھو میں نے اس پتھر پر پانی چھڑکا تو وہ سونے کا ہو گیا، اب اس پانی سے ہم سونا بنائیں گے اور ایک بہت بڑی طاقت بنیں گے اور دنیا سے کافروں کو مٹا دیں گے۔ مگر سام خاموش کھڑا تھا، وہ عمرو کو کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ دراصل وہ نہیں چاہتا تھا کہ آدم ذات دنیاوی دولت حاصل کرنے کے بعد اپنے ایمان اور آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے محروم ہو کر رہ جائیں۔ اسے کسی مسلمان کا دولت سے والہانہ پیار اچھا نہیں لگتا تھا، وہ انجام کار اسی دولت کی محبت میں مسلمانوں کی تباہی و بربادی دیکھ رہا تھا۔ عمرو پاگلوں کی مانند کہہ کے لگا رہا تھا کہ اسی دم امیر حمزہ اور جنوں کا بادشاہ سنو سنام ان دونوں کے روبرو آن کھڑا ہوا۔
سامع نے دیکھ کر ادب سے ایک سمت جا کھڑا ہوا۔ عمرو نے بھی جب اپنے پیر و مرشد اور بادشاہ سن و سنام کو دیکھا تو ایک دم سے گنگ ہو کر رہ گیا۔ اس کی ساری خوشیاں اس کے سینے میں دفن ہو کر رہ گئیں۔ اسے تو توقع نہیں تھی کہ امیر حمزہ اور جنوں کا بادشاہ ان کے سروں پر آن کھڑے ہوں گے، مگر اس پر بھی عمرو اپنی خوشی کو زیادہ دیر تک اپنے آپ میں نہ روک سکا۔ سلام کرنے کے بعد امیر سے بولا، حضور، ہم نے سونا پا لیا ہے، اس کی بدولت ہم دنیا کی سب سے بڑی قوت بن کر کفار پر قہر بن کر ٹوٹ پڑیں گے۔ پھر پوری دنیا میں اسلام کے سوا کسی اور کا جھنڈا نہیں لہرے گا۔ ہم اس دولت سے انسانوں کو غلام بنائیں گے، سپاہی بنائیں گے، پھر ان سپاہیوں سے ہمارا دشمن جہاں کہیں بھی ہوگا اسے شکست دیں گے، اسے سر اٹھانے کے قابل نہ چھوڑیں گے۔ ساری دنیا میں اسلام چھا جائے گا۔ اس سونے کی قوت سے جو ہم اس طلسمی کنویں کے پانی سے حاصل کریں گے، ساری دنیا پر ہمارا راج ہوگا، اس لیے کہ اس کنویں کے پانی کی بدولت سب سے زیادہ سونا ہمارے پاس ہوگا، اور ہم جب اس وقت چاہیں گے اس کنویں کے پانی سے سونا بنا لیں گے۔ ہمارے محلات تو کیا، ہمارے جھونپڑے بھی سونے کے ہوں گے۔ پوری دنیا پر مسلمانوں کے سوا کسی اور کی حکومت نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس سونے کی طاقت ہوگی جسے آج ہم نے پا لیا ہے۔ ہر انسان بے چین اور بے قرار رہتا ہے، مگر ہم اپنی طاقت سے دشمن کو کبھی پنپنے نہیں دیں گے، کبھی بھی اسے طاقتور نہ ہونے دیں گے۔ عمرو تھا کہ مسلسل بولے جا رہا تھا اور امیر اس کا منہ تک رہے تھے۔ جنوں کا بادشاہ بھی حیران تھا کہ کہیں عمرو پاگل تو نہیں ہو گیا۔ جب امیر حمزہ نے دیکھا کہ عمرو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، پاگلوں کی طرح ہنستا اور باتیں کیے جا رہا ہے، تو امیر نے اسے روکا۔ عمرو، صبر سے کام لو، اپنی زبان کو روکو۔ جس دولت کو تم مسلمانوں کے لیے فتح مبین تصور کر رہے ہو، وہ دولت ہم سب کے لیے زہر ہے۔ اس کی بدولت مسلمان ایمان کی دولت سے محروم ہو گئے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں رسوائی اور ذلت سے نہ بچا سکے گی۔ مگر میں یہ نہیں کہتا کہ دولت مسلمانوں کے لیے بری شے ہے، میں صرف اتنا کہوں گا کہ مسلمانوں کے پاس صرف اتنی دولت ہونی چاہیے کہ وہ جس سے تکبر میں نہ آئیں، دوسروں کے لیے قہر اور ظالم نہ بن جائیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس صرف اتنی دولت رکھے کہ جس سے اس کے مسائل زندگی ایمان کی سلامتی کے ساتھ طے ہوتے رہیں، اور وہ اپنے غریب مسلمان بھائیوں کی مدد بھی کرتا رہے۔ اس کے پاس اتنی دولت نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے بل بوتے پر وہ مغرور ہو جائے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے عذاب بن جائے۔ اگر کسی مسلمان کے پاس اپنی بساط سے بڑھ کر دولت آ جائے تو وہ اسے فلاحی کاموں میں خرچ کر ڈالے، مگر اتنی دولت اپنے پاس نہ رکھے کہ جس کی بدولت وہ مغرور ہو کر رہ جائے اور اپنے غریب بھائیوں اور مذہب کا کوئی اہمیت ہی نہ دے۔ ایسی دولت سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ تو یہ سمجھتا ہے عمرو کہ تو دنیا کی اس دولت سے پوری دنیا پر فتح پا سکتا ہے، مگر جس مسلمان میں ایمان کی دولت اور ایمان کی حفاظت کا جذبہ نہیں ہوگا، وہ دنیا کی کسی دولت سے بھی عیش تو کر سکتا ہے مگر کامیاب نہ ہوگا، اللہ کے روبرو و ذلیل و رسوا ہوگا۔ اس لیے عمرو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلام اور دولت میں توازن برقرار رکھے، اپنے پاس اتنی دولت نہ رکھے کہ تکبر میں آ کر اپنے مذہب اسلام کے منافی کام کرنا شروع کر دے۔ ہر دولت مند مسلمان کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے بعض زائد دولت کو اپنے غریب مسلمانوں میں بانٹ دینی چاہیے۔ اسی طرح سے مسلمان اعتدال کے ساتھ زندگی بسر کر پائیں گے اور پوری دنیا میں فتح یاب بھی کہلائیں گے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی دولت سے نہ صرف غریب مسلمان بھائیوں کی مدد کرے بلکہ اسے فلاحی کاموں میں لا کر بندگان خدا کا بھلا بھی کرے۔ ایمان کی دولت کبھی اپنے آپ میں کم نہ ہونے دے۔ اس لیے عمرو، یہ دولت جو کہ ابلیس کا عطیہ ہے، مسلمانوں کے لیے زہر ہے، اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ ہر مسلمان اپنے پاس صرف اتنی دولت رکھے کہ جس سے اس کے اپنے جائز مسائل حل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے غریب مسلمان بھائیوں کی بھی مدد کر سکے۔ اس لیے ابلیس کی یہ بخشی ہوئی دولت ہمارے کسی کام کی نہیں۔ اس سے ابلیس تو خوش ہو سکتا ہے، ایک مجاہد، غازی اور سچا مسلمان خوش نہیں ہو سکتا۔ بس ہم نے تم سے اتنا کچھ ہی کہنا تھا، اب تو جو بھی کرے گا اس کا ذمہ دار تو خود ہوگا، ہم نہیں۔ جب امیر حمزہ اتنا کہنے کے بعد خاموش ہو گئے تو عمرو نے آگے بڑھ کر امیر کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور بڑے ادب سے بولا، حضور، آپ کی ایمان افروز باتوں سے میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ جس دولت سے ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیار نہیں کیا، ہم اس سے کیوں کر پیار کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی فلاح و بہبود کے لیے تو اسے اپنے کام میں لا سکتے ہیں، مگر ایس و عشرت کے لیے اسے کام نہیں لیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اپنے خدا اور اپنے آخری نبی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو کر رہ جائیں گے۔ ان کے احکامات اور فرائض کو ہم دولت کی فرونیت سے رونتے پھریں گے۔ دولت کے تکبر میں ہم کسی مسلمان بھائی کے کام آ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کا دکھ محسوس کر سکتے ہیں۔ اس لیے حضور، میں آپ کی ساری بات سمجھ گیا ہوں۔ انشاءاللہ آپ مجھے کبھی دولت کی وجہ سے مغرور نہیں پائیں گے اور نہ ہی اس کے حصول کی خاطر پریشان اور بدحال پائیں گے۔ عمرو یار کی ان باتوں پر شاہ جنات نے آگے بڑھ کر عمرو سے خوش ہوتے ہوئے کہا، واہ عمرو، تمہاری باتوں سے تو ہمارا دل جوش و ولولہ اور تازہ ہو گیا۔ اسلام کے بارے میں تمہاری سوچ واقعی بڑی ہے۔ امیر کو تم جیسے خادم اسلام پر فخر ہونا چاہیے۔ اس پر امیر حمزہ بولے،
ماشاء اللہ ہم سب کی سوچ اسلام کے بارے میں صائب اور بغیر کسی تعصب و نفرت کے بلند رہے گی۔ اس کے بعد امیر نے کنویں کی جانب دیکھا کہ جس کے پانی سے سونا بنتا تھا۔ امیر کے اس جانب دیکھتے ہی اس میں ایسی آگ بھڑکی کہ چند لمحوں میں ان سب کے دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ تباہ ہو کر رہ گیا، نہ کنواں رہا نہ اس کی کوئی منڈیر۔ پھر امیر نے کہا، ہم ابلیس کے تکبر اور اس کی دولت کو اسی جگہ دفن کر کے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ابلیس کی یہ دولت اب کبھی کسی مسلمان کو نہ تو گمراہ کر سکے گی اور نہ اس کے کسی کام آئے گی۔ ہر مسلمان کے لیے ایمان کی دولت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ اس کے بعد وہ سب کے سب اسی مقام سے چل کر اپنی منزل کی جانب چل پڑے۔ کچھ دور پہنچ کر جنات کے اور سام جن نے امیر اور عمرو سے اپنی بادشاہت کی جانب جانے کی اجازت لی۔ امیر حمزہ اور عمرو نے خوشی خوشی ان دونوں کو اجازت دی اور وہ روانہ ہو گئے۔ تو امیر حمزہ اور عمرو نے اپنی منزل کی جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دور پہنچے تو انہوں نے سامری اور افراسیاب کو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے دیکھا۔ امیر نے لڑتا دیکھ کر بولے، یہ دنیا کے وہ ہیں جن کا آپس میں کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے، کبھی دولت کی خاطر اور کبھی اقدار بالا کی خاطر، مگر کامیاب اسلام ہوگا، کیونکہ اس کے جھنڈے تلے لڑنے والے مجاہد تعصب، نفرت اور لالچ سے مبرہ ہوں گے۔ کسی بھی مسلمان کو لالچی اور مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان لالچی اور مغرور ہوگا تو زندگی میں اور زندگی کے بعد اسے ذلت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اس پر عمرو یار نے بلند آواز سے کہا، بے شک حضور، آپ نے جو فرمایا ہے بالکل درست فرمایا ہے۔ اس کے بعد دونوں نے اپنے گھوڑے بگائے اور کچھ ہی دیر میں بصرہ کی حدود میں داخل ہو گئے۔